اللہ یاری صاحب سے گفتگو اور مباحثہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ایمان کے متعلق چل رہا تھا۔ اللہ یاری صاحب ان دونوں صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کر رہا تھا۔ میں نے یہ 3 دلائل پیش کیا تھا، ایک سورہ توبہ کا یہ آیت، دوسرا سورہ نور کا آیت اور تیسرا سورۃ الفتح کا آیت مبارکہ۔ یہ 3 دلائل میں نے پیش کیا تھا۔ سورہ توبہ کے آیات میں نے اذ یقول لصاحبہ سے استدلال پکڑا۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین صحبت اور صحابیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہے قرآن عظیم میں اس کا صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے۔ اللہ یاری صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اگر میں صحابیت کا انکار کروں تو نص قطعی سے انکار لازم آتا ہے، یہ تو کفر ہے، تو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے اور اپنے بات کو منوانے کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا میں اس کے صحابیت کو مانتا ہوں لیکن اس کا ایمان نہیں مانتا ہوں، اور صحابیت کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے۔ اللہ یاری صاحب نے اس پر مختلف قسم کے باطل ادلہ پیش کیا، فاسد۔ وہ ادلہ ان کے لیے ادلہ نہیں بن رہا تھا، لیکن وہ یہ ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو توڑ مروڑ کے اپنے لیے دلیل بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خلاصتاً اس کو میں سامنے لاتا ہوں۔ انہوں نے پہلا دلیل یہ پیش کیا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما بصاحبہم من جنہ۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحب کا اطلاق ہوا ہے، اور مشرکین کا وہ صاحب ہے اور مشرکین ان کا صاحب ہے۔ یہ مشرکین ان کا صاحب تو آیت میں نہیں ہے، اپنے طرف سے بنا۔ میں نے اللہ یاری صاحب کو کہا تھا کہ حضرت آپ کا یہاں سے استدلال باطل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صاحب کا اطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دوسرے پیغمبر کے ساتھ بھی صحبت ہو تب بھی وہ اس کا صحابی نہیں بنتا ہے، اس لیے آپ کا اس آیت کریمہ سے استدلال باطل ہے۔ انہوں نے ایک دوسرا دلیل پیش کیا، سورہ یوسف کا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آیت مبارکہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے 2 کافر ساتھیوں کو صاحب السجن صاحب کہا ہے۔ میں نے حضرت کو بتایا کہ آپ کا یہاں سے بھی استدلال باطل ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یا صاحبیہ، یہ میرے دونوں ساتھیوں، یہ میرے دونوں صحابیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحبین کا اضافت کے سجن کے طرف اور سجن مضاف الیہ کو بڑھایا ہے، اور یہ اس بات کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ یہ میرا صحابی نہیں ہے بلکہ جیل کے ساتھی ہے۔ یا صاحبی سجن، یہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، اور بلکہ یہ میرا دلیل بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر جب ایمان مفقود ہے تو اس نے یا صاحبیہ نہیں صحابی نہیں کہا، کیونکہ ایمان مفقود ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یا صاحبیہ کہتے۔ تیسرا دلیل حضرت نے پھر یہ پیش کیا، سورہ کہف کا آیت اذ یقول لصاحبہ وہو یحاورہ، یہاں پر ایک مومن اور دوسرا کافر ہے، اور وہاں پر صاحب کا اطلاق ہوا ہے۔ حضرت کو میں نے بتایا کہ آپ کا یہاں سے بھی استدلال باطل ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے حضرت والا کہ آپ یہاں ان 2 بندوں میں کوئی ایک پیغمبر نہیں ہے، اور ہمارا اور آپ کا بعض عام صحبت میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا صحبت ہو اس کے متعلق ہمارا پیغمبر کے ساتھ صحبت کا باعث ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر نہیں ہے۔ یہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، ان میں سے کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے ایمان شرط ہو۔ اتنے باطل اور فاسد دلائل، اتنا سا بچہ 10 سال کا بچہ ہونا وہ بھی جانتا ہے اس چیز کو کہ یہاں پر اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا باس مطلق صحبت میں نہیں ہے بلکہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس کا میں نے تعریف پیش کیا تو اس کے لیے صحابی کا اپنے کتاب سے بھی، اور آپ لوگوں کی کتاب مجالس المؤمنین اہل تشیع کی کتاب علامہ مراغی تستوری کا مجالس المؤمنین جلد 2 صفحہ نمبر 283 سے کتاب لے کے میں نے دکھایا تھا حضرت کو، اگر دوبارہ ضرورت ہو دکھا دوں گا، لیکن وہ اس کو اطمینان۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
यग़ज़तम बाद बातिही मुअमिनन बिही व मात अलैहि, ये तारीफ है, कहते हैं कि बात की तारीफ है। तो आप मुझे ये बताओ, जब ये बात की तारीफ है तो आप दूसरा तारीफ फिट करो। ये लोग मुज्तहिदीन आइम्मा जो है वो पागल नहीं थे कि तारीफ कर रहे थे, इन्हीं कुरान और हदीस मुबारक से उन्होंने अखज़ किया। यही वजह है कि हजरत पर मैंने 8-10 एतराज़ात किए, अभी तक उसके जवाब हजरत से नहीं बन सका है, मुज्तहिदीन के खिलाफ करने की वजह से। बहरहाल अल्लाह साहब ने एक एतराज़ फिर ये किया था, बुखारी शरीफ के उस हदीस से इन्होंने इस्तिदलाल किया था जो सूरह मुनाफिकून में एक सहाबी ने गलत हरकत किया, जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि दानी या रसूलल्लाह अज़रिब उनक़ हाज़ल मुनाफ़िक़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया दाहु ला यतहद्दसु अन्नासु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्तुलु अस्हाबा, कि आप इनको कत्ल न करें, फिर लोग कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कत्ल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हज़रत ने इस्तिदलाल किया कि मुनाफिक पर सहाबी का इस्तिदलाल हुआ है, हालांकि मुनाफिक काफिर होता है। तो बताया कि हज़रत ये मेरा दलील है, आपका ज़ाहिरी ईमान की वजह से पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, और उस पर करीना मौजूद है, कहते कहाँ है ज़ाहिरी ईमान, यहाँ पर मौजूद है ना, ला यतहद्दसु अन्नासु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्तुलु अस्हाबा, लोग ऐसा न कहे। तो लोगों के नजरों में बज़ाहिर मोमिन था, सहाबी था, इसलिए मोमिन में और मोमिनीन में और सहाबा में शुमार होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि इसका कत्ल करना तो हराम है क्योंकि सहाबी है, ऐसा नहीं कहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि इस वजह से कि लोग समझे गुमान करेंगे कि सहाबी है। तीसरा दलील हजरत वाला ने पेश किया था जो किताबुल फितन में भी है और किताबुल हौज़ बुखारी में भी है, या रब्बी व सहाबी व यक़ालु इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदका, ये दलील पेश किया था। तो ये भी हमारा ही दलील है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उन बंदों के मुताल्लिक़, सहाबा के मुताल्लिक़ गुमान करेंगे कि सहाबी है, और उनके इर्तिदाद तो उनको इल्म नहीं होगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बता देंगे कि आपके बाद मुर्तद हुए हैं ये लोगों, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फिर ये नहीं कहा कि नहीं मुर्तद के बाद ये फिर भी मेरा सहाबा है, ये हमारा दलील है। जब तक इर्तिदाद पर दलील नहीं है तो उस पर सहाबी का इतलाक हुआ था, जब इर्तिदाद पर दलील पाया गया तो उसमें सहाबी का इतलाक खुद ब खुद खत्म हो गया। हजरत वाला को इस बात पर मैंने हजरत को दलील पेश किया था, यहाँ से उसूली काफी से मैंने हजरत को दलील पेश किया था, जिल्द नंबर 5 उसूली काफी, ये जिल्द नंबर 5 उसूली काफी, इससे मैंने हजरत को दलील पेश किया, सफ़ा नंबर 8। यहाँ पर ये रिवायत है अली इब्न इब्राहिम अन अबीही, सनद सब इसको मालूम, ये सवाल पूछ रहे हैं, फ़क़ाला जुइलतु फ़िदाका अरअयत मा नदबल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहिल मुअमिनीन मिन क़ौलि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अदखल फ़ी ज़ालिकल मुनाफ़िक़ून मअल नअम वज़्ज़ुल्लाल व कुल्लु मन अक़र्र बिद्दावति ज़ाहिरा। ये देखो, इन्होंने कहा कि ये मुनाफ़िक़ीन जो है ये आमनू के खिताब में ज़ाहिरी ईमान की वजह से दाखिल है। अब हजरत कहते हैं क्या पर सहाबा का तस्करा की, हजरत जी आप खुद को अपने से बच्चा क्यों बना रहे हो? यहाँ पर ईमान जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो मुखातब थे, ये सबको मालूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका सोहबत था। जितने भी मोमिनीन नुज़ूल कुरान के वक्त मुखातब थे वो सारे सहाबाए किराम थे जब ईमान था, और अगर ईमान नहीं है फिर भी वो लोग जो ज़ाहिरी ईमानदार है दावा कर रहे हैं, तो ये साहिब उसूल काफी ये फरमा रहे हैं कि वो मोमिन है, वो ईमान वालों में इस ज़ाहिरी ईमान की वजह से दाखिल है। हजरत जी आप खामखा अपने आप से वो बना रहे हो, ये उसूल काफी वाला ये मुनाफिकीन ज़ाहिरी ईमान की वजह से सहाबाए किराम के सब में शामिल है। ये उस वक्त तक है जब तक मुनाफिकीन की निशानदही नहीं किया गया था। जब मुनाफिकीन का पता चला कि ये मुनाफिकीन है तो खुद ब खुद इस सबसे बाहर हुए हैं। लिहाजा मेरा ये बात हो खुलासा कलाम ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा समझते है कि ये साबित हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत के लिए ईमान शर्त है। जी मैंने इस पर लगातार 8 एतराज़ात किए हैं। ये टाइम तो आपका 15 मिनट अभी पूरा हो गया, मैं तो अभी बिल्कुल बीच में हूँ। टाइम को बढ़ाते हो, ये भी उसने बात करेगा या क्या प्रोग्राम है? खालिद साहब मुझे ये बता दीजिएगा। 15 मिनट हमने पूरा अब क्या 20 सेकंड मैं आप 15 सेकंड जारी रखो, अपनी बात पूरा करूं या बस कर दूं? 10 सेकंड रह गए, खत्म होने जा रहे हैं ना, बोले ना। बात पूरा नहीं होता है बहरहाल।
میں نے بس حضرت ختم والا ہو پر گیا پھر میں نے حضرت والا پر 8 اعتراضات کیے ہیں، 8۔ حضرت میں اپنا بیان جاری رکھوں، بات پورا کروں یا بات کروں؟ نہیں، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا سر۔ علامہ صاحب آپ کی باری ہے جی، شیخ حسن اللہ یاری صاحب شروع کریں سر۔ حضرت آپ کا آواز میوٹ ہے، آواز نہیں آ رہا ہے، حضرت کا آواز میوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ عباد الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے پھر وہی پرانے باتیں دہرانا شروع کر دی، کوئی نئی بات، ایک فقرہ بھی نیا انہوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ اور مجھے بڑا تعجب ہے کہ ابو بکر عمر صاحب کا اسلام اور ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بے بسی دیکھیں بیچارے کی، کوئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں ان کے اسلام پہ کوئی دلیل ان کو نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب بولا، اور بھائی صاحب کس لغت میں؟ مومن کو صاحب بولتے ہیں، مسلم کو صاحب بولتے ہیں۔ صاحب کا مطلب ہے معاشر، ساتھ والا آدمی، ساتھ والا آدمی کافر بھی ہو تو صاحب ہے۔ یہ تو قرآن میں بہت ہے، ہم آپ کو لغوی معنی اس کے بتاتے ہیں، یہ لغوی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھیں بعض چیزیں ہیں شریعت میں وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، بعد میں علماء نے اصطلاحات قائم کیے ہیں۔ علماء کے اصطلاحات جو ہے متأخر جو باتیں شریعت میں استعمال ہوئی ہیں وہ اکثر لغوی طور پر ہیں، بعض چیزیں حقائق شرعیہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصطلاحی معنوں میں شامل ہوئے ہیں، ثابت ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں۔ تو آپ پہلے ہمیں یہ دکھائیں نا کہ کوئی اصطلاح قائم ہوا ہو کہ جو آپ تعریف پیش کرتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادرکہ ومات علی الاسلام، اس طرح اگر کوئی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تعریف ہو تو بات بنتی ہے۔ لغوی معنوں میں صحابی کس کو بولتے ہیں؟ یہ لسان العرب ہے بھائی۔ والصاحب المعاشر، صاحب بولتے ہیں ساتھ والے آدمی کو، معاشر جو ساتھ والا آپ کی صحبت میں، چاہے وہ مسلم ہے کافر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا صحاح ہے، صحاح اللغہ میں، والصحابہ بفتح الاصحاب، وہ یہ فی الحال مصدر، وجمع الاصحاب اصاحیب۔ والصاحب کا کیا مطلب ہے؟ بھلے صاحب کا مطلب ہے معاشر، جو ساتھ والا آدمی ہے بھائی، ساتھ والا آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا صحابیہ۔ یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، تالیف ابو بکر الخطیب البغدادی، ملاحظہ کریں، فرماتے ہیں کہ فی اللغہ لا خلاف بین اہل اللغہ فی ان القول الصحابی مشتق من الصحبہ، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ صحابی صحبت سے مشتق ہے، وانه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص بل هو جار على كل من صاحب غیرہ قلیلا كان او كثيرا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی صحبت کا کوئی قدر مخصوص بھی شرط نہیں ہے، ساتھ والا ہو بھائی، زیادہ ہو کم ہو، ساتھ رہا ہو تو اس کو صحابی بولتے ہیں، صحابی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید میں بھی جو لفظ صحابی آیا ہے معاشر، ساتھ والے کے بلے قرآن مجید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ والے آدمی، ساتھ والے آدمی، کیونکہ وہ ایک شہر میں رہتے ہیں، صحبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بلے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یہ لغوی معنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا معاشر، کفار کا ساتھ والا آدمی قرار دیا نا، وہ ایک شہر میں رہتا ہے، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی وہی رشتہ دار بہت سارے، پیغمبر کو صاحب بولا ہے، کن کا؟ کفار کا صحابی بولا ہے۔ تو اس میں نہ تعریف ہے نہ مذمت ہے، یہ صحابی کا لفظ کیا بولتے ہیں کہ ساتھ والا آدمی ہو۔ اور پھر عباد الرحمان صاحب، آپ سب سارا دن آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اتباع کرنا، صحابہ قرآن و سنت کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ بھائی صحابہ اگر بہتر جانتے ہیں تو یہ دیکھو، یہ صحیح بخاری یہاں پر صفحہ نمبر 34 ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ نبی کو دیکھا ہے، کلهم یخاف النفاق علی نفسه، وہ سب ڈرتے تھے کہ ہم منافق نہ ہوں، اور ان کو تو شک تو نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں، صحبت تو انہوں نے پایا ہے، سب کو پتہ ہے صحابی ہیں، لیکن ان کو ڈر تھا کہ وہ کہیں منافق نہ ہوں۔ ما من احد منهم يقول انه على ایمان جبرائیل و میکائیل، کسی کوئی نہیں کہتا تھا صحابہ میں سے کہ ہمارا ایمان کامل ہے، سب کو ڈر تھا کہ ہم منافق نہ ہوں۔ پھر میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بولا میرا صحابی، لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابہ، عبداللہ ابن ابی کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحاب کو قتل کر رہے ہیں، اور صحابی ہے نا، اور پیغمبر نے ان کو اپنا صحابی بولا ہے لغوی معنوں میں، یہ میرے ساتھ والا آدمی ہے پیغمبر۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ وہ جو بنا رہے ہیں کہ لوگ وہ حقیقت میں صحابی نہیں تھا، لوگ اس کو صحابی بولتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، نہیں واقعی یہ صحابی تھا، کیونکہ صحابی کا مطلب ہی یہی ہے، ساتھ والا آدمی جو معاشر ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے کبھی کبھار، ٹھیک ہے نا، چاہے زیادہ چاہے کم، ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا ہوا اس کو صحبت حاصل ہو گئی، صحابی بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے، یہ منافقین کا سردار تھا،
پھر ملاحظہ کریں کہ قیامت کے بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، وہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کا کبھی آپ نے جواب نہیں دیا کہ صحابی کون ہے بھائی جنہوں نے جو مرتد ہو گئے. ان کا ذرا عباد الرحمان صاحب، ان کا ذرا آپ شیخین کے اسلام پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، ذرا یہ بتا دینا کہ صحابی کون ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، حدیث نمبر ہے 4625. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے کچھ صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی، تو اپنے اللہ سے میں کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو صحابی نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ میرے صحابی ہیں. قیامت کے دن اپنی دعا میں اللہ سے، اور پیغمبر عربی نہیں جانتے، آپ کو عربی آتی ان کو نہیں آتی، اللہ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں اللہ کو عربی نہیں آتی. یہ کیا چکر ہے بھائی، کیا ماجرا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی صحابہ کو جو مرتد ہو گئے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں، یا رب میرے صحابہ ہیں. اللہ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ فرمائے گا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، یہ تو ہمیشہ جب سے آپ کی وفات ہو گئی یہ مرتد ہو گئے. آئے ہائے ہائے، میری طرف دیکھیں عباد الرحمان صاحب، اس میں سے ایک دو صحابہ کا نام ہمیں بتایا نا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے اور انہوں نے دین میں بدعت بھی داخل کی. یہ دو شرط ہمیں دکھائیں ہوئے، ہم دکھائیں گے، ہم سے طلب کرو نا، مجھ سے یہ سوال کرو. میں نام بتاؤں، میں 4-5 مشہور کا نام بتاؤں گا، آپ کیوں نام نہیں بتا سکتے؟ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ یہ مرتد ہو گئے. کیوں مرتد ہو گئے؟ دین میں بدعتیں داخل کیا، صحابی بھی ہے. آئے بھائی تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ خود نے، قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا صحابی بولا، کیونکہ معاشر ہیں، لغوی معنی یہی ہے. صحابہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو، نہیں، صحبت حاصل ہو، چاہے بندہ کافر ہے جو. صحابہ خود انہوں نے منافق کے لیے لفظ صحابی استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مرتدین صحابہ کے لیے لفظ صحابی استعمال فرمائیں گے. ہاں ادھر کیا ہوگا؟ ادھر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ہوگا پتہ، سب کو پتہ ہوگا. اچھا پھر آئے غار کی طرف آتے ہیں. آئے غار میں تو بھائی آپ کو کئی دفعہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ آئے غار کا شان نزول کیا. عباد الرحمان صاحب کسی ایک سوال کے جواب تو دے دینا. آئے غار کا شان نزول مذمت ہے نا، تعریف تو نہیں. غزوہ تبوک کے وقت صحابہ نصرت نہیں کر رہے تھے نا، اور یہ تو بتا دو نا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اللہ تم پہ عذاب نازل کرے گا. یہ سب کن سے خطاب ہے؟ صحابہ سے یہ خطاب ہے. پھر اس کے بعد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی نصرت کی تھی. اور دو آدمی تھے، ایک گل میں ڈاس، دو آدمی تھے، یہ مجھے بتائیں، دو آدمی تھے. تو اللہ نے ابو بکر اگر مسلمان ہے، اتنا بڑا مومن ہے، اس کی نصرت کی. اللہ کے لیے مشکل تھا کہ میں نے ان دونوں کی کہہ دیتا نا کہ میں نے ان دونوں کی نصرت کیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آئے ہائے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری، مسلمانوں کو کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ مومنین ہیں بدر میں. اللہ تعالیٰ صرف نبی کی نصرت نہیں کرتا، مومنین کی بھی نصرت کرتا ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ تعالیٰ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مسلمان مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نصرت کرتا ہے، اس مومنین کی بھی نصرت کرتا ہے. تو پہلے سوال کے جواب یہ دیتے ہیں عباد الرحمان صاحب. پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں مرتدین صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں، غلط عربی بولتے ہیں صحابی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا یا آپ کو نہیں آتا؟ پھر وہ صحابہ کون ہے؟ 3-4 کا ذرا نام ہمیں بتا دیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہی کے ساتھ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، مرتد ہو گئے، دین میں بدعت داخل کیا صحابہ نے. ہائے ہائے وہ کون ہے بھائی؟ وہ 3-4 کا ذرا نام بتا دینا. پھر ہمیں بتا دینا کہ آئے غار یہ تعریف کے لیے نازل، یہ آیات سب ایک ساتھ نازل، تعریف کے لیے، مذمت کے لیے. پھر ہمیں بتا دینا ساتھ والے آدمی پہ کہ اللہ نے نصرت کیوں نہیں کی. ساتھ والا جو آدمی ہے نا صحابی، ساتھ والا. اچھا پھر میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ جو آئے غار، یہ آئے آر ہے، آئے غار نہیں، آئے آر اس کو کہنا چاہیے. اس میں ان کی تعریف نہیں ہے بلکہ ان کی مذمت ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی ایک سوال کا آپ جواب دینا. بھائی ملاحظہ کریں، آئے غار میں بہت سارے نکات ہیں. پہلا نکات ہے کہ نصرت، اس پہ کوئی اللہ نے نصرت نہیں کی. اللہ نے بتا دیا، کیونکہ جب مسلمان مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان مومن کی بھی اللہ نصرت کر دیتا ہے. یہاں پہ ساتھ والے آدمی کی نصرت نہیں کی اللہ نے. کیوں نہیں کی؟
ابو بکر کیوں نصرت نہیں؟ نصرت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا. پھر میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. یہ تو آپ مان گئے تھے نا کہ اللہ نے اپنا سکینہ کس پہ نازل کیا ہے؟ ایک آدمی پہ نازل کیا ہے نا، دونوں پہ تو نازل نہیں ہوا نا. سکینہ ایک پہ نازل کیا ہے، اور سکینہ کس پہ نازل ہوا ہے؟ ابھی آپ کے ایمان کا امتحان ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سکینے سے محروم کریں گے یا ابو بکر کو؟ اور بتا دینا مولوی صاحب سکینہ کس پہ نازل ہوا ہے. ہائے 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 ہائے، تعصب میں یہ کہہ دے گا کہ پتہ نہیں جی، ہمیں پتہ. ایک بار کہتے تھے ہم منع نہیں کرتے ہیں کہ پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ابو بکر پہ بھی نازل ہوا. کیوں ہو سکتا ہے ابو بکر پہ؟ نبی پہ نازل نہ ہوا، ابو بکر پہ نازل ہوا. یہ آپ کا ایمان ہے؟ اوے خان صاحب، یہ آپ کا ایمان ہے؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سکینہ الہی سے محروم رکھا، ابو بکر کو اس میں داخل کر دی. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. تو آیا نے کہہ دیا وہی جس پہ جنود نازل ہو گئے، غیبی جنود لشکر نازل ہو گئے اس کی مدد کے لیے، وہی تھا جس پہ سکینہ نازل ہوا. آئے ہائے، ابو بکر کو پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا؟ بات یہ ہے نا، اگر آپ کہتے ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو مجھے میرے سوال کا جواب دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے آپ قیامت کے دن کہ نبی کو محروم رکھا ابو بکر کو بچانے کے لیے؟ اور پھر یہ سایہ کا کیا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے. ملائکہ بھی اسی کی خدمت کے لیے آئے تھے. تو آپ یہی کہیں گے نا ملائکہ ابو بکر کی خدمت کے لیے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے تھے ملائکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جہاں بھی کوئی مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومن پہ اگر نبی پہ سکینہ نازل کرتا ہے تو مومن پہ بھی نازل کرتا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. حنین میں اللہ نے مومنین پہ بھی سکینہ نازل کی. غار میں ابو بکر کی نصرت نہیں کی، وہ پہلا فقرہ. دوسرا فقرہ، غار میں ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں کیا. تو کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے بھائی؟ نصرت نہیں کر سکتا تھا ابو بکر کی؟ یا ابو بکر مستحق نہیں ہے؟ بھائی اللہ مومنین کی نصرت کرتا نا، غیر مومن غیر مسلم کا کیا نصرت کرے گا؟ اپنے دین کا دشمنی کرنا ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی بخل ہے اللہ بخیل ہے یا سخی جواد ہے؟ بھائی حنین میں مومنین پہ، سب مومنین پہ اللہ رسول ہی وعلی رسول پر اور مومنین پر انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ایک ساتھ نازل ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مومنین پر بھی. غار میں ابو بکر پہ سکینہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ مسلمان ہے مستحق ہے تو اللہ کیوں؟ اللہ بخیل ہے یا یہ آدمی مستحق نہیں ہے؟ ابو بکر کے اسلام کے لیے اس کے پاس ایک ہی دلیل تھا، صحابی. لفظ وہ اسلام پہ دلالت ہی نہیں کرتا بھائی کہ اسلام پہ دلالت ہی نہیں کرتا. لفظ صحابی، لفظ صحابی ہے ساتھ والا آدمی. جی جی، سورہ مبارکہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے سکینہ نازل کیا رسول پر اور مؤمنین پر. ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا؟ میرے محترم ناظرین، نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارہ بے بس ہے یہ مولوی صاحب. اللہ تعالیٰ نے آیے غار مذمت کے لیے نازل فرمایا اور اس میں فرمایا ہے کہ یہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ نہ نصرت کا مستحق ہے نہ سکینے کا مستحق ہے، اس لیے کہ یہ بھائی مومنین میں اس کا شمار ہی نہیں ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جناب اللہ یاری صاحب ابھی سے سٹارٹ کیا، چلو ٹھیک ہے صحیح. اللہ یاری صاحب یہ بات تو آپ کب سے کہہ رہے ہو کہ اصطلاح بات کے لوگوں کا ہے، اور اس وقت جو ہے یہ اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا، لہٰذا لغات سے کام لیں گے. لیکن حضرت والا ابھی تک آپ کا لغات آپ کا کام نہیں آیا. حضرت جی ابھی تک آپ کا لغات آپ کا کام نہیں آیا. بہرحال اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے آپ پر جو میرے 8 اعتراضات ہیں، پہلے اس 8 اعتراضات کو اثرنو آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت جی آپ کے اوپر ایک اعتراض تو میرا یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحابی کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، ابھی تک آپ سے ثابت نہ ہو سکا. ابھی بھی آپ نے 15 منٹ گفتگو کیا لیکن آپ نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ حضرت والا کے صحابی کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. نمبر 1 یہ اعتراض آپ کے سر پہ پڑا ہے. حضرت والا دوسرا اعتراض آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان صحبت کے لیے، صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مومن ہے، وہ صحابی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ صحابی ہے. حضرت یہ سوال آپ کے سر پہ ابھی تک میرا پڑا ہے. آپ نے کسی کتاب سے ابھی تک ثابت نہیں کیا، نہ حدیث سے، نہ کسی کی دوسرے کتاب سے، نہ علماء کے اقوال سے کہ ابو جہل صحابی. حضرت والا تیسرا اعتراض آپ پر میں نے یہ کیا تھا
کہ خود بقول آپ کے آپ جو روایت پیش کرتے ہو بخاری کے سورہ منافقون کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قتل نہیں کرتے. اس نے کہا لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کرے، اس نے منافق کو بھی چھوڑ دیا. حضرت ابو جہل کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قتل کیا ہے، جب وہ صحابی ہے تو کیسے صحابی کو قتل کیا؟ یہ 4 حضرت والا 5 اعتراض آپ کے سر پر یہ ہے حضرت جی. آپ نے کہا تھا کہ لا تحزن، یہ مافات کے لیے آتا ہے، لہذا رسول علیہ السلام کو ابو بکر صدیق کو رسول علیہ السلام پر خوف نہیں تھا، وہ بلکہ اپنے فوت شدہ اشیاء پر حزن تھا. میں نے آپ کو دلیل میں 2 آیت مبارکہ پیش کیا تھا کہ آپ اس کو مافات پر حمل. میرا دعویٰ یہ تھا کہ لا تحزن جس کے لیے مافات کے لیے آتے جس طرح آتے اسی طرح معاد کے لیے بھی آتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن یہ جس طرح مافات کے لیے آتے اس طرح معاد کے لیے بھی. انه لا يحزنني ان تذهبوا به سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے کہنا ہے، یہاں پر ترجمہ کر کے مافات پر حمل کرو، آپ سے نہیں ہو سکا. حضرت جی آپ کو میں نے دوسرا آیت پیش کیا تھا سورہ انبیاء کا، لا يحزنهم الفزع الاکبر. میں نے آپ کو کہا تھا اس کو مافات پر حمل کرو، آپ سے حمل نہیں ہو سکا. یہ 5 اعتراضات حضرت آپ کے سر پر. 6 اعتراض یہ ہے آیت استخلاف میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. دیکھو یہاں پر آیت استخلاف میں وعدہ کن سے ہوا ہے؟ اس خلافت کا مومنین سے ہوا ہے. ایک آیت پہ بات کرو نا، ایک آیت پہ بات کرو بھائی. حضرت جی ایک اب آئے غار کو چھوڑ کے آئے استخلاف پہ چلے گئے. آیت پہ آتا ہوں نہیں شاہ دیکھیں ایک موضوع پہ بات کرو، ایک موضوع پہ بات کریں نا، ایک موضوع پہ بات کریں پلیز. میں اس آیت پہ نہیں جاتا ہوں، اس اعتراض پہ جاتا ہوں. حضرت جی آپ سے اس کا جواب نہیں ہو سکا. ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب کا ایمان ثابت ہو گیا ہے مبارکہ سے. حضرت والا 7واں اعتراض آپ کے سر پہ یہ تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. حضرت جی آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جہاں یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ مؤمنین بیعت کرنے والے سارے کے سارے مومن ہیں، قواعد سے ثابت کر چکا ہوں. آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا. آپ نے کہا مبایعین کے قسمیں، پھر بعد میں اس سے بھی پیچھے ہٹا کہ مبایعین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. حضرت جی مومنین کا ذکر ہے کہ مبایعین سارے کے سارے مومنین ہیں. اس پر اگر آپ آئے تو دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گا. میں نے آپ کو سمجھایا ہے، لوگ بھی سن چکے ہیں وہ باتوں. حضرت جی آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن سکا. 8واں اعتراض آپ کے سر پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ابوبکر اور عمر نعوذ باللہ فرار کر چکے ہیں، اور آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں بن سکا. حضرت ابوبکر حضرت عمر نے فرار کیا نعوذ باللہ، بالکل نہیں. یہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی بات ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. حضرت آپ نے ایک 9واں اعتراض آپ کے سر پہ یہ تھا، آپ نے کہا فإنما ينكث على نفسي من نكث فإنما ينكث على نفسي. اس سے آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ انہوں نے وعدہ توڑا ہے، بیعت توڑا ہے. میں نے آپ کو اس جملے کے مانند جملہ پیش کیا لئن اشرکت ليحبطن عملك. اس جملے کا کیا کرو گے؟ ورنہ پیغمبر علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگاؤ، پتہ چل جائے گا. حضرت جی ابھی سنو، حضرت جی ابھی آیت کی طرف واپس آ رہا ہوں، یہ صرف آپ کو دہرا رہا تھا. جی آپ نے آیت مبارکہ آئے صحبت میں آئے غار، تم کہتے ہو آئے عار، نہیں آئے غار ہے. عار نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے عار ہے، الحمدللہ ہمارے لیے نہیں ہے. سن لو، کان کھول کے سنو. حضرت جی آپ نے صحبت ابو بکر کا انکار آپ نہ کر سکے. کیوں نہ کیا؟ کہ ہم تو نس کے منکر ہو کے کافر ہو جائیں گے. حضرت جی کفر سے آپ نے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اور دلیل کیا پیش کیا حضرت جی؟ آپ نے دلیل پیش کیا ما بصاحبہم من جنہ بالاجماع. ہمارا اور آپ لوگوں کے نزدیک صاحب کا مصداق یا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جی آپ نے نفی ایمان پہ یہ دلیل پیش کیا ہے کہ صاحب کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے. نعوذ باللہ آپ جو بارش سے بھاگتے ہوئے پرنالے کے نیچے آ گئے. آپ نے نس سے انکار کرنے سے بچنے کے لیے تاکہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگے کفر کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا منکر ہو گئے ہو. آپ نے کہا کہ صاحب ما بصاحب من جنہ، یہ آپ نے دلیل میں پیش کیا، اور دلیل آپ کا اس طرح ہے کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں جس طرح کی اس آیت کے اندر ہے. لہذا آیت کا مصداق اور آیت کا جس پر اطلاق ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام کے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اللہ یاری کے اس بات کو سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا منکر ہو گیا، یہ جو بارش سے بھاگتے ہوئے پرنالے کے نیچے آ گیا. حضرت جی آپ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اصطلاحات بات کے، آپ نے اعتراض کا جواب سنا، آپ نے کہا کہ اصطلاحات بات کے ہے اور قرآن میں لغت سے وہ کریں گے. حضرت جی آپ مجھے یہ بتاؤ، جب آپ لغت چلائیں گے اور اصطلاح نہیں مانتے ہو
قرآن کریم میں فاتو حرثکم انا شئتم، آپ مجھے لغت کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے دکھائے، پتہ چل جائے. فاتو حرثکم انا شئتم، یا اگر آپ لغت کہتے ہیں تو لغت کی کون سی کتاب جس میں حرث بیوی کو کہا گیا ہے؟ حضرت جی آپ کے لغت مغت والا چکر قرآن میں نہیں چلتا ہے، اس کو آپ نے پاس رکھو. لغت صرف آج کا آپ کے لیے تائید تو ہو سکتا ہے، آپ کو وہ مدد تو دے سکتے ہیں، لیکن لغوی معنی قرآن میں مراد نہیں ہوتا ہے. حضرت جی فاتو حرثکم انا شئتم، یہاں پر ہمیں سمجھائے کہ حرث سے کیا چیز مراد ہے، کہ تم اپنی کھیتی میں جاؤ جس طرح جاتے ہو، یا اس سے بیویاں مراد ہے؟ اگر بیویاں مراد ہے تو لغت کی کون سی کتاب میں جو بیوی کو حرث کہا جاتا ہے؟ مجاز ہے، مجاز مجاز. انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر میں وہ کر دیتا ہوں. نساؤکم حرثکم، نساؤکم حرثکم. آپ نے اعتراض نہیں کیسے طور پہ پایا؟ حضرت جی آپ نے اعتراض کیا تھا ابھی، حضرت آپ نے اعتراض کیا تھا الکفایہ سے کہ صحبت صحابی جو ہے وہ صاحب سے مشتق ہے لغت میں. موبائل سے حضرت جی الکفایہ آپ بار پیش کرتے ہو، اس کے اندر الکفایہ کے اندر یہ حدیث میں بھی موجود ہے الکفایہ. حضرت جی میرے پاس ہے صفحہ نمبر 68-69 ہے حضرت، یہاں پر حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. قال ابن عامر رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ کس کتاب سے؟ یہ کفایہ سے آپ نے جس کتاب سے پیش کیا. کس کی عبارت ہے؟ کس کی عبارت ہے؟ دوبارہ کس کی عبارت ہے؟ دوبارہ نقل کریں. یہ عبارت ہے حضرت سنو. قال ابن عامر رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علماء کی اصطلاح ہے نا، وعقل امر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولو ساعة من نهار. حضرت جی یہ آپ کی حدیث کی کتاب ہے، آپ کو پتہ ہوگا علماء کی اصطلاح ہے. رأيت أهل العلم يقولون، حدیث کی کتاب ہے. بہرحال آپ علماء کی اصطلاح کا منکر ہے، آپ اپنے شیعہ کتابوں کو بھی نہیں مانتے ہو. حضرت جی ایک اور بات سنو، موبائل رانا بھی بند کر. حضرت جی ادھر دیکھو، ایک اور بات سنو، ٹائم پورا ہونے والا ہے تقریباً. پھر چلو انشاءاللہ اگلے ٹرن میں انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا کر کے رکھوں گا آج میں. ٹائم ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے جی شروع کروں میں؟ شیخ صاحب ہاں جی بالکل شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ان کے سوالات سن کے ہمیں ہنسی آتی ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں بیچارے. کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ صحابی کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے. بھائی اور میرے عزیز میرے بھائی، کوئی نہیں کہتا آپ کتاب لغت میں دکھائیں کہ صحابی کے لیے ایمان کی شرط ہے. بھلی وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ دیکھیں وہ یحاور کفرت بالذی خلقک من تراب ثم سواک رجلا، کہ اس کے ایک کافر دوسرے کا ایک مسلمان اپنے ساتھی کافر سے ساتھ والے سے کہہ رہا قرآن اس کافر کو مسلمان کا ہم صحبت کے لفظ صحابی میں ایمان کی شرط ہو تو یہ بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو کتابیں دکھا دی کہ صحابی کا مطلب صرف صحبت سے مشتق ہے. ساتھ والا آدمی وہ دیکھیں اس لغت کے معنی تبدیل نہیں ہوتے. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے مطلب گھر کا لفظ گھر دروازہ ہے، تلوار ہے، اگر ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں تو اس کے معنی چینج نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا شکل یہ ہے، وہی تلوار جو مثلا ابو جہل کے لیے لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صابر تھے، اس کے الفاظ کے معنی چینج نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کے لیے استعمال کیے ہیں. لفظ صحابی میں ایمان شرط نہیں ہے لغتاً. ٹھیک ہے نا، اگر یہ آپ کسی کافر کے لیے استعمال کریں کہ یہ فلان کافر کا صحابی ہے، یعنی اس کا ساتھ والا آدمی ہو سکتا ہے ساتھ والا آدمی مسلمان ہو. اگر ہم اسی کے لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں تو اس کے لغوی معنی چینج نہیں ہوتے. اگر میں کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف اس طرح تھا یا ان کی جوتی مبارک اس طرح تھے، جوتی کا لفظ اس لیے استعمال معنی چینج نہیں ہوتا کہ اس لیے ہم نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا ہے، کہ اگر پیغمبر کے لیے استعمال کیا تو اس کے معنی چینج ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. لفظ صحابی جو آپ نے عبارت پڑھی ہے کتاب کفایہ سے، آپ نے خود کہا کہ اہل علم کا یہ قول ہے، یہ بعد میں علماء کا یہ اصطلاح بنا ہے کہ صحابی صرف کس کو بولتے ہیں؟ اس کو جو مسلمان نہ ہو جائے.
صرف اس کو، یہ علماء کا قول ہے، یہ شروع کے زمانے میں یہ تو تھا نہیں. آپ نے کفایہ کے عبارت سے جو پڑھی ہے، ابن عامر کی عبارت جو پڑھی ہے، کہتا ہے میں نے محدثین کو دیکھا اس طرح کہتا ہے. ہم بھی مانتے ہیں محدثین کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح قائم تھا. آپ یہ اس کو وہ ثابت نہیں کرتے کیا ابو جہل صحابی ہے؟ جی بالکل، ابو جہل ہم صحبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو لہب بھی ہم صحبت ہے. سب کفار مکہ ان کے ہم صحبت ہے، معاشرت کرتے تھے، ایک شہر میں رہتے تھے. جی سر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے انگوٹھی اٹھایا، انگلی اٹھایا. میں نے صرف تھوڑا اجازت دی ہے 2 منٹ کے لیے، آپ بات کریں. جی بسم اللہ. مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہاں بس صحیح، ٹھیک ہے بولے، ہو گیا، صحیح ہوگی. صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ لا تحزن مستقبل کے لیے آپ صحیح ہوا ہے بولو. جی مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ان کو اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے مولوی صاحب. دیکھیں اگر مستقبل کے لیے لا تحزن حزن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ چیز جو مستقبل کے ظرف میں گزشتہ میں حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. انه لا يحزنني ان تذهب. یعقوب علیہ السلام کو حزن کب ہوگا؟ حزن اس وقت ہوگا جب یوسف جا چکا ہوگا، یعنی سبب حزن وہ بھی ماضی کا ہوگا، ٹھیک ہے نا. انه لا يحزنني، میں غمزدہ ہوں گا اگر تم میرے بیٹے یوسف کو لے کے چلے جاؤ، یعنی اس کے چلے جانے کے بعد مجھے حزن ہوگا. حزن ما قبل مافات کے لیے ہوا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوا. لا يحزنهم الفزع الاکبر. قیامت کے دن اللہ کا جو عذاب ہے مومن مسلمان کو محزون نہیں بنائے گا. اس وقت کون محزون ہوگا؟ اس وقت اس ظرف میں اگر ایک شخص جہنمی ہو جائے، جو حاصل ہو چکا ہے یہ اس کو حاصل ہو چکا ہے، یہ اس کو غمزدہ بنائے گا. یہ مومن کے لیے نہیں ہے. مومن قیامت کے دن، ہم دیکھیں لفظ حزن مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو تو ظرف مستقبل میں اس میں یعنی جو چیز حاصل ہو چکا ہے اس سے حزن ہوگا. حزن اس سے ہوگا کہ فضا اکبر روز قیامت کہ ایک مومن وہاں پہ آتا ہے، اس کے نامہ اعمال سب بہترین ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے کے جائے گا، اس کو جہنم نہیں دکھیلا جائے گا. تو اس کو ایسی مصیبت آئی ہی نہیں ہے کہ اس کو حزن حاصل ہو. تو وہاں پہ حزن بھی ماقبل کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں ہے. اب آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا. یہ کہتے ہیں میرے 8 میرے اشکالات ہیں، آپ نے اس کے جواب نہیں دیے. یہ ابو بکر عمر کا انہوں نے کہتے ہیں اس سے ایمان ثابت ہو گیا. بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم. پہلے تم استدلال کرو نا، پھر ہم جواب دیں گے. تم نے کبھی استدلال ہی نہیں کیا، میں کیا جواب دوں؟ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے جو بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، بالکل راضی ہے. لیکن اس آیے میں کہاں ہے کہ جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن. اگر کسی منافق نے وہاں پہ بیعت کی تو اللہ اسے راضی نہیں ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ قید لغو نہیں لگایا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ بل کل الذین بایعوک تحت الشجرہ فهم المؤمنون، جس نے بھی آپ سے بیعت کی تحت الشجرہ وہ مومن نہیں. اللہ کہتا ہے وہ ان مؤمنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہوں. اچھا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ابو عمر کے فرار کی دلیل نہیں ہے. جی اب سبحان اللہ، عمر صاحب جنگ سے، ابو بکر عمر صاحب جنگ سے نہیں بھاگے. وہ بھائی وہ آپ کو بخاری میں موجود ہے، وہ آپ کے بخاری میں موجود ہے. آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بخاری سے میں آپ کو عبارت دکھا دیتا ہوں. ان کی اپنی کتاب بخاری کہاں گئی ہے؟ یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے. آپ بات سنو نا، بعد میں کہیں گے کہ آپ نے ثابت نہیں کیا. بات سن لیں بھائی. یہ بخاری ہے بھائی، یہ بخاری ہے بھائی. آپ ثابت نہیں کیا، وہ بھاگ گئے. یہ حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین، کتاب المغازی. یہ ابو قتادہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4322. کہتا ہے کہ میں حنین میں تھا، وہاں پہ میں جنگ کر رہا تھا. تو وہاں پہ کیا وانہزم المسلمون وانہزمت معہم، مسلمان بھاگ گئے، میں ان کے ساتھ بھاگ گیا. فَإِذَا بِعُمَرْ بِالْخَطَّابِ فِي النَّاسِ. تو میں نے دیکھا کہ لوگ بھی بھاگنے والوں. میں نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتا ہے امر اللہ، کہتا ہے قسمت میں یہ لکھی ہے کہ ہم بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر اللہ نے بھی اس کی شہادت دیا. اللہ نے بھی قرآن مجید میں اس کی شہادت دی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. قرآن نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ میں نے ثابت کیا نا. یہ کچھ کہہ رہے ہیں بھائی، کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میرے گفتگو کے بیچ میں آپ بول رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کے مائک بند ہے، مائک کھول دیں اپنا. پھر انہوں نے کہا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہتے ہیں کہ صاحب کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے بھائی.
تو یہ صاحب کا مصداق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا نبی کی ایمان نہیں ہے. آواز میری بند ہے؟ آواز میری صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ دیکھیں ایمان شرط نہیں ہے. اگر کوئی شخص غیر مومن ہے یا مسلم ہے آپ اس کے لیے لفظ صحابی یہ بھی سن بھی نہیں رہا نا. میرے مائک کھول دو. جب مائک کھول دیتے ہیں آپس میں آواز بند ہے. آواز آپ کا کھلا ہے بھائی. آپ کی آواز آ رہی ہے. او شیخ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ نے خود گڑبڑ کیا. 2 منٹ ریورس کر رہے تو ریورس کر لو. آپ کہل رہتے ہیں نا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کہل رہتے ہیں موبائل کے ساتھ. حضرت 2 منٹ ان کو زیادہ دے دو. 2 منٹ بعد تو دوبارہ کر لو. 2 منٹ کے بعد میں نے نہیں سنا ہے. اچھا میں دوبارہ کہاں سے شروع کر لوں؟ کیا کہاں سے آپ نے سنا؟ کہاں سے تھا کہ میں دوبارہ وہاں سے لے لوں؟ بخاری کے جو روایت آپ پیش کر رہے تھے وہ نہیں سنا. اور بخاری کے روایت میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ قتادہ کہتا ہے میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا کہ بھاگنے والوں میں وہ شامل تھے. اچھا پھر اس کے بعد ماں بصاحبہم من جنہ کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ صحبت میں ایمان کی شرط نہیں ہے. صاحب کا مصداق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نہیں. دیکھو میرے عزیز صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت. نہ اس میں ایمان کی شرط ہے اور نہ کافر ہونے کی شرط ہے. صاحب کہتا ہے صرف ایک ہم صحبت ہے ایک معاشر ہے آپ کے ساتھ والا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دلالت نہیں کرتا. اگر ہم نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب صرف صحبت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کافر ہونا ضروری. ساتھ والا آدمی ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے اللہ کا نبی ہو ساتھ والا آدمی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ماں بصاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا ساتھ والا آدمی ہے. مشرکین کا ہم صحبت ہے. ٹھیک ہے نا. ایمان مومن بھی ہے اور افضل المؤمنین بھی ہے اور ان جیسا کوئی مومن دنیا میں نہیں. مجھے ان کی باتوں میں بڑا تعجب ہے. یہ بیچارے پتہ نہیں انہوں نے کوئی درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے کاٹ دیا ہے. یا بیچارے کہتے ہیں نساؤکم حرثکم فاتوا حرثکم انا شئتم. کہتے ہیں یہ آپ لغت میں لغت آپ کا کام نہیں دیتا. یہ کیسا لغت ہے؟ اور بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے نساؤکم حرثکم آپ کی عورتیں آپ کی کہتی ہیں اپنی کہتی میں جہاں سے مرضی جاؤ کہتی کو جہاں سے مرضی جاؤ. تو یہاں پہ لازمی بات یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے. کوئی اصطلاحی معنی ہے ہی نہیں اس میں. یہ مجاز اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن مقصود مجاز ہے. نساؤکم حرثکم. اچھا پھر انہوں نے علماء کی اصطلاح کتاب کفایہ سے دکھا دیا. کتاب کفایہ سے علماء کی اصطلاح دکھا دیا. وہ کتاب کفایہ میں علماء کے اصطلاح تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ان کے اپنے کتابوں سے دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں مرتدین صحابہ کے لیے لفظ صحابی کا استعمال کرتا ہے. میں نے ان سے پوچھا 4-5 صحابی کا نام دکھاؤ ہمیں. ٹھیک ہے نا. 4-5 صحابی ہمیں بتاؤ یہ صحابی کون تھے جو مرتد ہوئے اور انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں صحابی بولا ہے بھائی اللہ سے خطاب میں. اور صحابی کو اگر مرتد کو نہیں بول سکتے تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا. تو ثابت یہ ہوا میرے اور انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیوں ابو بکر کی نصرت نہیں کی. ابو بکر کی نصرت اللہ نے کیوں نہیں کی؟ آئے غار میں ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جواب ہی نہیں دے رہے بھائی. اب بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے 8 اعتراض کیے میں نے آپ کے سب اعتراضات کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے نا. ہاں ٹائم ختم ہے میرے پاس ٹائم ہے جناب 30 سیکنڈ ہے. اچھا 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. تو آئے غار میں میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے غار مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ پہلے یہ تو اعتراف کر لینا یہ تعریف کے لیے نازل نہیں ہوئی. اگر یہ ابو بکر کی بڑی کارکردگی ہے تو مذمت کے آیات میں کیوں نازل ہوئی ہے؟ تو اس وقت جب ہجرت ہوا اس وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ پھر اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ جہاں بھی کوئی مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی اللہ نے نصرت کیا. ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا انزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز. حضرت والا آپ جو ہے بار بار آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آیت مذمت کے لیے ہے اور یہ آیت غار نہیں آیت عار ہے. نعوذ باللہ. حضرت آپ کو میں نے کہہ دے یہ عار ہے لیکن آپ نے اہل تشریح کے لیے عار ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے حضرت کہ آپ منافق اور صحابی کے اندر فرق نہیں کر سکتے. ابھی تک آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ منافق اور صحابی ایک چیز نہیں الگ الگ ہے. منافق کافر ہوتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ان کے لیے حکم بھی الگ ہے.
اور مومنین اور صحابہ کرام کے لیے حکم بھی الگ ہے. لہٰذا آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آئے غار مذمت میں، کس کی مذمت میں؟ آئے غار منافقین کی مذمت میں ہے، کیونکہ غزوہ تبوک سے جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے منافقین تھے، سوائے 3 بندوں کے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں معلوم ہے. ان 3 بندوں کے علاوہ اور ان کی صراحت موجود ہے کہ وہ ایمان کے موجودگی میں بس سستی کی وجہ سے وہ رک گئے تھے بس. تو ان کے علاوہ تو سب منافقین رہ گئے تھے جو ظاہری ایمان کے دعوے دار تھے اور اندر سے منافق تھے. یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ. دوسری بات یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مدح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوسرے ظاہری مؤمنین کو عار دلاتا ہے اور ان کا مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بالکل کم تھے، ساتھی ان کے بالکل کم تھے، یہاں تک کہ ہجرت کرتے ہوئے بیچارے کا صرف ایک ہی ساتھی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ تو ابو بکر کا وہ ہے مدح ہے اللہ کے بندے، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو. مذمت کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اس سے بڑھ کر مدح کیا ہوگا؟ ہمیں تو اس سے بڑھ کر کوئی مدح نظر میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب دیکھو جب آپ کا میں تعریف کروں گے بالکل تو دوسرے لوگوں کا مذمت جو ہے اس سے یہ بھی تعریف ثابت ہوتا ہے. یہاں پر منافقین کا مذمت کرتے ہیں کہ تم مدد نہ کرو، ان کے کم ساتھی ہوتے ہوئے بھی اللہ نے مدد کیا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے، ان کی وہ نہیں ہے. حضرت والا آپ نے دوسرا اعتراض یہ کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر سکینہ یا مدد ایک کا اللہ نے کیوں کیا؟ مدد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نہیں کر سکتا تھا؟ حضرت آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل جس نے دنیا میں دین لایا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس کے ساتھی تھے، وہ تابع تھے، متبوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حفاظت اور سارا حضرت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے تھا. مدد اسی کا مدد ہے اور اس کا مدد کرتے ہوئے تابع خود بخود مدد میں داخل ہو گیا. ابو بکر صدیق کا جداگانہ تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، اس کی حاجت ہی نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین میرا مدد کرے تو میرے ساتھ جو میرے دوست احباب ان کا بھی مدد ہو گیا نا. یہ تو یہ نہیں ہے کہ ایک کا مدد کیا تو خود بخود مدعو کا مدد ہو گیا، تابع کا خود بخود مدد ہو گیا. ایمان کا نماز پورا ہو گیا وہ مدعو ہے، تو آگے جو اس کے پیچھے جو مقتدی ہے ان سب کا سب نماز ادا ہو جاتا ہے. لہٰذا متبوع کا قبولیت تابع کی قبولیت ہے. حضرت آپ کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں تو یہ جماعت کے نماز کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت بار بار یہ فرماتے ہیں کہ لغت ایسا لغت ایسا، مطلب آپ کا یہ کہ اصطلاح رسول علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ صوم کا لغت میں کیا معنی ہے اور اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. صوم کا رسول علیہ السلام نے صوم پر کس چیز پر صوم کا اطلاق کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لغت میں مطلق رکنے کو. اگر 2 منٹ کے لیے بھی ایک آدمی رک گیا 1 منٹ کے لیے تو تم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. صلات کے متعلق آپ کر کے آپ کہتے ہیں لغت ایسا لغت ویسا. یہ صلات کے متعلق، صلات لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ آپ کیا لغوی معنی یہاں پر صلات اور نماز پر فٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ تو رسول علیہ السلام کے وقت یہ اصطلاحات موجود تھے. حضرت والا آپ کو پریشان نہ ہو، میں نے الکفایہ سے جو آپ کو پیش کیا ہے وہ روایت ہے، وہ قول صحابی ہے، اور وہ آپ نے دور کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اہل علم حضرات وہ جو صحابی کے اطلاق کرتے تو مومن پر کرتے ہیں. حضرت جی آپ کو ابھی تک اصول کافی کے اس روایت کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. آپ کا جو یہ اصول کافی ہے اس میں صفحہ نمبر 8 پہ میں نے ہلکا موبائل ذرا میں نے آپ کو دلیل پیش کیا تھا. حضرت یہاں پر دیکھو اصول کافی میں یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا. حضرت آپ کے اس کتاب میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ مومنین پر صحابی کا اطلاق منافقین پر ظاہر ایمان کی وجہ سے ہے. آپ یہ مت کہو کہ صحابی کا لفظ یہاں مذکور نہیں ہے. کیا ہوا کہ لفظ مذکور؟ یہ تو ہر اتنا بچہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول علیہ السلام جب آپ جو ہے کافر کے صحابی ہونے کے قائل ہے تو رسول علیہ السلام کے وقت مومن صحابی نہیں. آپ کے اوپر ایک اور اشکال لازمات ہے. یہ 10واں اعتراض ہے حضرت، یہ 10واں اعتراض. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا یہ بات ابھی تک میرے سمجھ میں نہیں آیا. آپ جو صحابی سے صحبت کے لیے ایمان کے شرط کو منفی کر رہے اس کو آپ کس درجے میں مانتے ہیں؟
آپ بشرط لاشے کے درجے میں اس کو مانتے ہیں یا لا بشرط شے کے درجے میں مانتے ہو؟ کیونکہ آپ اپنے اصول کافی کے اس بات کو بھی نہیں مانتے ہو کہ یہاں پر یہ صحابی نہیں یہ مومن کا ہے. تو جب کافر رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کے نزدیک صحابی ہے تو کیا مومن صحابی نہیں ہے؟ حالانکہ صحابی کافر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے علماء میں. یا آپ کا اپنا اصطلاح ہے. حضرت جی آپ کہتے ہیں کہ آئے غار سے اس کی صحابیت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ وہ منافق ہے نعوذ باللہ. آئے غار جب کہتے ہیں اس کی صحابیت ثابت نہیں ہوتے. حضرت جی منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان ظاہر کرتے، اس کو بولتے ہیں نا. آپ سے پوچھ رہا اللہ یار صاحب، یہ ہوتا ہے نا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں نا ایمان کے دعویٰ کرتے. حضرت جی یہ میرے پاس ہے تفسیر قمی آئے غار کے اوپر حضرت والا روایت نقل کرتے ہیں. لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار قال لأبی بکر رضی اللہ عنہ کانی انظر الى سفینۃ جعفر اصحابی تقوم فی البحر وانظر الى انصار مصبین بابنیۃ فقال ابو بکر وتراهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم قال فارنیہم فمسح على عینیہ فرآہم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدیق. پیچھے جملہ پڑھو، اس سے پیچھے والا جملہ پڑھو نا. جب ایک آدمی صادق ہے تو اس کا ظاہری قول وہ بھی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے، اس بات کو ثابت ہو جائے. پیچھے ایک جملہ آپ نے چھوڑ دیا نا، ایک جملہ چھوڑ دیا انت ساحر. ایک منٹ، میرا جملہ یہاں تک کافی تھا. میرا جملہ یہاں تک کافی تھا جو مجھے کام دے رہے ہیں، آگے جملوں سے میرا کوئی کام ہی نہیں ہے. جی دوسرا بات سنیں، یہ کتاب ہے حق حضرت جی معتبر کتاب ہے اہل تشیع حضرات کا. اور یہ دیکھو یہ یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں ان الامام ابا جعفر محمد الباقر صلوات اللہ علیہ وسلام علیہ حلیت السیف هل يجوز؟ فقال نعم قد حل ابو بکر رضی اللہ عنہ الصدیق سیفه بالفضة. قال الراوی فقال السائل تقول هكذا؟ فوثب الامام من مكانه وقال نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله في الدنيا والآخرة. عبارة كشف الغماء وهو كتاب مشهور. حضرت جی آپ کے اہل تشیع حضرت جتنے بھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صداقت کو بھی مانتے ہیں، اس کے سچائی کو بھی مانتے ہیں، اس کے ایمان کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے صحابیت کو بھی مانتے ہیں. آپ ایک ہی بندہ ہو کہ آپ نے آپ کو جہنم کے لیے جانے کے لیے تیار ہو. اللہ کے بندے اللہ کا خوف کرو. یہ آپ ہی کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں یہاں والا جات. حضرت جی چھوڑو، آپ کہتے ہو کہ صحابی جو ہے وہ مطلق ہے، اس کو کہتے ہیں. حالانکہ آپ کی کتاب ہے اصول کافی حضرت والا مولانا اصول کافی. جی ٹائم ختم ہے، کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہے، ٹائم ختم ہو گیا. یہ آپ کا کتاب ہے اصول کافی، دیکھ لیجیے. چلے ٹھیک ہے بات کر. جی ٹھیک ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئے غار میں مذمت کہاں ہے؟ بھائی مذمت تو ہم نے آپ کو بتا دیا نا، آپ جواب ہی نہیں دے رہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مذمت کے لیے جو آیات نازل کی، اس کے ضمن میں آئے غار ہے. ان کا متن بھی وہی ہے، ان کی اس سے پہلے والی 3 آیتیں آپ پڑھیں نا، اس میں بہت واضح ہے کہ یہ سب مذمت کی آیات ہے، تعریف کی آیات نہیں ہے. کہ اس بات کی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت صحابہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اسی کے ضمن میں آئے غار ہے، یہ تو بہت بڑا واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آئے غار میں آپ کہتے ہیں ہمیں یہاں پہ اس جیسا مدح تو ہے ہی نہیں. مدح کے الفاظ کہاں ہیں اس میں؟ صرف آپ کو مدح کے ایک ہی لفظ ملا ہے، لفظ صحابی. آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو نصرت سے محروم رکھا ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. ابو بکر کی کوئی نصرت نہیں کی. میں نے دکھا دیا قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا، اگر وہاں پہ کوئی مومن ساتھ تھا تو ان کی بھی مدد کی ہے. آپ سے بار بار پوچھا کہ ابو بکر کی کیوں مدد نہیں کی اللہ نے، آپ نے جواب نہیں دیا. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں آئے غار ہے، مذمت ہے، تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. پھر ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. بھائی جہاں پہ بھی مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر اللہ کی جانب سے سکینہ نازل ہوتا ہے تو مومنین پہ بھی نازل ہوتا ہے. تو ابو بکر پہ غار پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا؟ آپ کہتے ہیں اس جیسا مدح تو ہے نہیں. مدح کے الفاظ ہمیں بتائے نا. صحابی ہے وہ تو کافر کے لیے بھی ہے، جو ساتھ والا آدمی وہ تو تعریف کے الفاظ ہے ہی نہیں. اچھا کہتے ہیں کہ لفظ صلات
لفظ صلاۃ یہ اصطلاحی ہے یا نہیں ہے؟ لفظ صلاۃ جو احادیث میں آئے، دیکھیں بعض الفاظ اصطلاحات قائم ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصطلاحات قائم نہیں ہوئے تھے. مثلا لفظ وضو ہے، لفظ وضو جو ہے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنوں میں بھی، مثلا الوضو قبل الطعام، ہمارے پاس روایات ہے، آپ کے کتب میں بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یعنی ہاتھ دھونا چاہیے. یہ وہ وضو نہیں ہے کہ سر کا مس کرو وغیرہ وغیرہ، یہ صرف دھونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہے وضو کا لفظ اصطلاحی معنوں میں بھی احادیث میں استعمال ہوا ہے، دونوں میں استعمال ہوا ہے. لفظ صلاۃ بھی اسی طرح لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاحی الفاظ میں. لیکن لفظ صحابی جب آپ کہتے ہیں نا، لفظ صحابی، یہ صرف اور صرف مومن کے لفظوں میں استعمال ہوا ہے. یہ ہمیں دکھائیں، اس کی دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں. وہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے کتاب کفایہ سے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ منافق پر یا کافر پر صحابی کا لفظ اطلاق نہیں ہوتا. اس میں اختلاف یہ ہے کہ کیا صحبت طویل ہو یا صحبت صحابی کہیں گے. تو عبداللہ ابن عمر کہتا ہے جو کم بھی صحبت رکھتا ہے اور مسلمان ہوا ہم اس کو صحابی گنتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک منافق ہے یا کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دو دفعہ دیکھا، اس کو صحابی کہنا غلط ہے، وہ نہیں کہتا. تو آپ اس بات پہ دلیل لے کے نا کہ منافق کو یا کافر کو صحابی کہنا غلط ہے، یہ اس زمانے میں یہ اصطلاح قائم ہوا تھا، اس کی تو آپ نے دلیل پیش نہیں. پھر آپ نے جو روایت لکھا ہے کتاب اصول کافی سے، یہ آپ کے فائدے کے کام ہی نہیں ہے بھائی. مجھے تعجب ہے، آپ نے پہلے بھی ہمارا ٹائم ضائع کیا اسی حدیث پہ، اصول کافی والی حدیث پہ. اس میں یہ ہے میرے بھائی، یہ اصول کافی کی جو حدیث ہے، اس میں یا الذین آمنو کا اطلاق، حتی ابلیس الذین آمنو کا اطلاق اس سب پہ ہے، سب جو ظاہری ایمان لائے ہیں منافقین پہ بھی یا الذین آمنو کا اطلاق ہے. خود خطاب یہ صحبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لفظ صحابی کی توضیح نہیں ہے. قرآن مجید میں جو لفظ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، یہ منافقین بھی اس میں کہتا ہے، منافقین گمراہ سب اس میں، حتیٰ کہ ابلیس بھی اس میں آ جاتا ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے. تو اس میں لفظ صحابی ہے ہی نہیں، آپ بلا وجہ اس کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا. میں کیا جواب دوں؟ اس میں لفظ صحابی ہے ہی نہیں. پھر آپ نے دیکھیں، یہ آپ نے تفسیر امی سے حدیث نقل کی اور اس میں آپ نے خیانت کی، اس کو پوری طرح سے نقل نہیں کیا ہے نا. کہتے ہیں کہ شیعہ کے کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق ہے. او بھائی ابو بکر وہ اس طرح قرآن مجید میں ذق انک انت العزیز الکریم سورہ دخان میں جو اسی کی طرح نا ایک تفسیر قمی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جعفر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی سمندر میں حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں انصار کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے دروازوں پہ انتظار کر رہے ہیں ہماری. تو اس نے کہا کہ وَتَرَاهُمْ یا رسول اللہ، قال نعم، پیغمبر یا آپ دیکھ رہے ہیں، واقعہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نظر آ رہا ہے. کہتا ہے مجھے بھی دکھا. فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ فَرَآهُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنکھوں پہ مسح کیا، اس نے بھی دیکھا. قال فی نفسی الآن صدقت انک ساحر، اس نے کہا کہ اب میں تصدیق کرتا ہوں کہ اب واقعا جو کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ بڑے جادوگر ہیں، اب مجھے پتا واقعا آپ بڑے جادوگر ہیں، اپنے دل میں اس نے کہا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدیق، پیغمبر نے اس وقت اس کو کہا تو صدیق ہے، یعنی تو نے کفار کی تصدیق کی. یہ صدیق جو بولا ہے کفار کی تصدیق بولی. اور آپ نے جو کشف الغمہ والی روایت پیش کی ہے نا، وہ عروہ ابن مسعود سے ثانی ہے، کشف الغمہ عروہ ابن مسعود اور عروہ ابن عبداللہ کی ہے کہ صدیق. یہ دیکھیں یہ کشف الغمہ کی جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 360 میں، ٹھیک ہے نا. یہ کشف الغمہ کا جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1. اس میں مقدمہ محقق خود کہتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے احادیث نقل کی، یہ شیعہ احادیث نہیں ہے. اور پھر یہی حدیث کشف الغمہ سے پہلے احمد بن حنبل نے روایت کی ہے. یہ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی ہے، جز نمبر 1، اس میں بھی عروہ ابن عبداللہ سے اتیت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، وہی حدیث ہے. نعم الصدیق نعم الصدیق، وہی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، کشف الغمہ سے جو آپ نے روایت پیش کی ہے وہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. اچھا تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف میرے محترم ناظرین. دیکھیں میرے محترم کسی کو تو شک ہی نہیں ہے کہ ابو بکر نے خلافت سنبھالا ہے. ابو بکر صاحب نے اس نے خلافت سنبھالا ہے. اب کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا؟ عمر نے خلافت سنبھالا ہے، کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا؟ بالکل خلیفہ نہیں بنایا، اس کو بالکل خلیفہ نہیں بنایا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا اپنا اجماع ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب صحیح بخاری، یہاں پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ابو بکر صاحب کا خطبہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں. انہوں نے کہا تھا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، کہتا ہے کہ تم قریش کے ساتھ بیعت کرو کیونکہ یہ جو ہے عرب میں سب سے جو شاندار طائفہ ہے، شاندار قبیلہ ہے، قریش ہے. اچھا فبایع عمر او ابو عبیدہ، اس نے خود کہا تھا کہ آج ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرتے ہیں. عمر صاحب نے سقیفہ میں کہا یا عمر سے بیعت کرتے ہیں. تو اس پہ کوئی اس کے خلافت پہ کوئی نص ہوتا نہیں، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں عمر صاحب جب
جب ان کو زخم لگی تھے وہ دنیا سے جانے لگے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تم کسی کو خلیفہ بناؤ. اس نے کہا میں کیا خلیفہ بناؤں؟ فقط ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے, انہوں نے کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہیں بنایا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو نہیں بنایا. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے مسلم بشرح النووی, اس میں کہتے ہیں وفی هذا الحدیث دلیل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص علی خلیفت وهو اجماع اہل السنہ وغیرہ. کہتے ہیں ہمارے فرقے کا اجماع یہی ہے کہ ابو بکر عمر پہ کوئی نص. ہمارے فرقے کا اجماع ہے کیونکہ عمر صاحب جب خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت میں پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اچھا, اس کے بعد ملاحظہ کریں ان کے کتاب میں بخاری وغیرہ میں عمر صاحب نے ابو بکر کی خلافت کو فلتہ بولا کہ اس کی خلافت اس کی بیعت ہی غلطی ہے, فلتہ بولا. ٹھیک ہے نا, یہ ملاحظہ کریں یہ بخاری دار حیات تراث العربی, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4830. یہاں پہ کہتا ہے انما بیعت ابی بکر كانت فلتة وتمت ولكن الله وقى شرها. کہتے ہیں ابو بکر کا بیعت غلطی تھی, اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا, جھگڑا لڑائی خون ریزی نہیں ہوا. تو میرے عزیزو, ان کے اپنے کتب میں ان کا اجماع ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہ عمر کو بنایا. ان کے اپنے کتب میں ان کا اجماع. کس کو خلیفہ بنایا؟ میں بتاتا ہوں کس کو خلیفہ بنایا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا نا. میں نے پہلے حدیث دکھایا تھا نا ان کی کتابوں میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی بعض افراد ہیں جو مر گئے ہیں, جو مرتد ہو گئے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. بدعت کیا ہے؟ یہی چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, یہ آپ اس کو بناتے جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل, یہاں پر انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعطرت اہل بیتی, حدیث و اسناد و حسن. اس نے کہا اسناد اس کی حسن ہے. اچھا, مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤوط جلد نمبر 35, انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی حدیث صحیح, حدیث صحیح. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں, مجمع الزوائد میں فرمایا عن زید بن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی وانہما لن یتفرقا علی حتی یرد علی الحوض, رواہ احمد واسناد جید. اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, ابو بکر عمر کو نہیں بنایا. تو ان کی خلافت بدعت ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ان کی اپنی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صحابہ مرتد ہو جاتے ہیں. وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے. ثابت ہو گیا کہ بدعتی کون ہے. مزید اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب. جی ٹائم ختم ہو گیا. بات کتنے بنا 3 ٹرم مکمل ہو گئی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا انزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حضرت جی آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی صورت میں ضد پر بس اپنے بات پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ صحبت کے لیے صحابی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے ایمان شرط کیوں نہیں. ابھی تک آپ نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کیا. بس اعتراضات کبھی ادھر سے ادھر چلانگ مارو, کبھی ادھر سے ادھر چلانگ مارو, کبھی ادھر سے ادھر چلانگ مارو, بس کبھی ہزاروں اعتراضات بنا دیتے. میرے کسی ایک اعتراض کا آپ جواب نہیں دے سکتے. حضرت جی آپ نے جو یہ دعوت کی کہ رسول اللہ السلام کے ساتھ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے, آپ کے پاس اس پر کوئی ایک دلیل ابھی تک پیش نہیں. ایک دلیل بیچارہ اپنے آپ کو کفر کے فتوے سے بچانے کے لیے ایک دلیل پیش کیا, ما بصاحب من جنہ, وہی ہوا کہ خود بخود کافر ہو گیا, اپنے آپ پر کفر کے فتویٰ لگا لیا خود بخود, کیونکہ آپ نے یہ دلیل میں پیش کیا آدمی ایمان کے لیے کہ صاحب کے اندر ایمان شرط نہیں ہے. اور آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اصطلاح نہیں بدلتا ہے, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, لغت بدلتا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ صاحب کا وہی معنی ہے کہ اس میں ایمان شرط نہیں ہے, تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ایمان نہیں ہے نا, تو آپ کا اور کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے, اور پھر وہ آیت جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق ہوا ہے وہی لا کر کے سامنے پیش کر رہے ہو, اور یہ دلیل پیش کرو کہ دیکھو پیغمبر کا نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا. آپ کا اس سے اور کوئی مطلب ہی نکلتا ہی نہیں ہے, ورنہ آپ نکال کے دکھا دیجیے. یہ آپ لوگوں کا کتاب ہے, میں تو آپ کا وہ کر رہا ہوں آپ کی کتابوں سے.
تاکہ آپ کفر سے بچ جائے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کفر سے بچ جائے۔ یہ آپ کی کتاب ہے مستطاب الشافی، ترجمہ اصول کافی، یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے اس کا یہاں پر 367، یہ 367 نمبر صفحہ ہے، اس صفحہ پر یہ روایت ہے 367 نمبر یہ حضرت جی یہ آپ کا اصول کافی ہے، یہ صفحہ نمبر 367 ہے، یہاں پر یہ روایت دیکھ لیجئے گا حضرت، یہ فرماتے ہیں ابو علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن ابی نجران عن عمر بن یزید عن عمر بن یزید یا عن ابی عبد اللہ علیہ السلام نے قال لا تصبوا على البدع لا تصبوا على البدع ولا تجالسون فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ۔ حضرت جی کہتے ہیں لا تصبوا على البدع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ دیکھ لیجئے گا، المرء على دین خلیلہ۔ تو آپ کا یہ کتاب یہ بتاتے ہیں صحبت اور خلت ایک ہی معنی میں ہے۔ حضرت جی اگر آپ ہمارا والا معنی مراد لیں کہ صحبت کے اندر خلوص لازمی ہے، صحبت نفس صحبت کو نہیں کہتے بلکہ وہاں پر اخلاص اور ضروری ہو گئے، اخلاص اور ایمان۔ تو آپ کا جو دیکھو ما بصاحب من جنہ، صاحب کا اطلاق رسول اللہ علیہ وسلم پر ہے، وہ پوری دنیا کے ساتھ سمجھ گئے یہ بات ہو۔ اسی طریقے سے دیکھو جہاں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ یا تو اخلاص موجود ہے، اخلاص ضروری ہے، یہ آپ کی کتاب سے آپ کے اصول کافی میں یہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یقول لصاحبہ یقول لخلیلہ، یہ بات حضرت جی دوسری بات یہ ہے کہتے ہو کہ کام ان کا روک دیں، کام ان کا روک دیں جب تک یہ آتے ہیں۔ وہ کہاں چلے گئے خان صاحب؟ بس اس کو آخری ٹرن بنایا سر، ٹھیک ہے، یہ چوتھی ٹرن ان کی جا رہی، صحیح ہے۔ خلیفتی بہت بات کی ہے اس پہ، آپ نے ادھر گئے مفتی صاحب، نیٹ چلا گیا ان کا۔ مولوی صاحب کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بات کی ہے 5 منٹ 5 سیکنڈ، اگر اس میں سے جو وہ نہیں آ رہا تو آپ جو شاید آ جائیں، 2 منٹ ان کو ٹائم دے دیتے ہیں نا، شاید آ جاتے ہیں، شاید کچھ ہوا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے واپس آ جائیں۔ کدھر گئے؟ رابطہ کریں، واٹس ایپ کریں۔ کچھ بولا انہوں نے کاظمی صاحب نے آپ کو؟ ہاں جی، کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں واٹس ایپ پہ آنا ہے، ویسے زوم سے کٹ ہو گئے، واٹس ایپ پہ آ رہے ہوں، 1-2 منٹ میں آ گئے چلیں ٹائم آپ کا روکا ہوا ہے، ٹائم آپ کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کریں۔ محترم آپ کا ٹائم روکا ہوا تھا 5 منٹ، 5 منٹ آپ کی بات۔ ہلو پھر رک گئی ان کی۔ ہلو، آواز کٹ رہی ہے، ابھی آواز کٹ رہی ہے، نہیں سمجھ بہادر الرحمان صاحب کیا حساب کتاب ہے؟ کیا نیٹ کا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ کریں، بسم اللہ آپ کریں، بہتر ہوئیے، کوئی آپ بہتر پانی ہوئیے۔ پی لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں بہت سارا، ہنی ان مریا انشاءاللہ۔ ہاں واٹس ایپ پہ آ جائیں، واٹس ایپ پہ آ جائیں، یہ بہت ہی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ نیٹ خراب ہو گیا، نیٹ گڑبڑ نیٹ اب بہادر الرحمان صاحب کا نیٹ خراب ہے، واٹس ایپ پہ آ جائیں بہادر الرحمان صاحب۔ کاظمی صاحب ان کو واٹس ایپ آ گئے، چلے آ گئے، لے لیں۔ آ گئے بھائی دوبارہ، نہیں وہ نیٹ سلو ہے، نیٹ سلو ہے ان کا، آ گئے بھائی واٹس ایپ پہ۔ بات کریں نا مولانا جی بسم اللہ، علامہ صاحب بسم اللہ کریں، جی بسم اللہ بات کریں علامہ صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ حضرت آواز آ رہا ہے میرا؟ جی آواز آ رہی ہے، بات کریں۔ ایک منٹ
واٹس ایپ پہ آپ آ گئے ہو؟ صحیح رہا واٹس ایپ میں کوئی خبر ہے کو واٹس ایپ میں واٹس ایپ میں بات خبر ہو ٹھیک ہے وائس ہے نا وائس میں وہ ہے نا ہاں صرف آڈیو ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے حضرت حضرت جی یہ آپ کے ساتھ آپ کے اوپر میرا یہ اعتراض تھا آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ جب آپ اصطلاح کا انکار کر رہے ہو تو آپ صوم صلات اور اس طریقے سے پڑھنا اس کا آپ نے کیا جواب دیا آپ کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں آپ کہہ رہے کچھ اصطلاحات تھے تو جب کچھ اصطلاحات موجود تھے ان کچھ ہلو جی بات کریں آپ اچھا ادھر کچھ اور آپ کے وہ کچھ اصطلاحات میں سے وہی اصطلاح صحابی والا بھی موجود ہے حضرت اگر یہ اصطلاح نہ ہوتا تو کتابوں میں ابو جہل رتبہ شیبہ اور اس طریقے سے جو کافر لوگ ہیں اور رسول علیہ السلام کے ساتھ کافی وقت صحبت بھی رہا ہے ان کے صحبت کا ان کے صحابیت کا ضرور بات ہوتا ان کا بات نہ ہونا یہ بات کو دلیل ہے حضرت والا کہ صحابی کی صحبت کے لیے ایمان کرتے اور صحابی اس بندے کو کہتے ہیں جس نے ایمان بھی لایا اور رسول اللہ سے ملاقات بھی ثابت ہو صحبت بھی ہو صحبت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اور وفات بھی ایمان پر ہوا ہو حضرت والا یہ اصطلاح جو ہے اسی وقت کا ہے اور میں نے آپ کو تو یہاں الکفایہ سے جو میں نے آپ کو روایت پیش کی یہ روایت ہے حضرت جی وہ اپنے اس دور کے علماء کی بات کر رہے ہیں کہ علماء ہمارے علماء کے درمیان یہ نہیں جو ہمارے صحابہ کرام میں جو علماء ہیں سب کے سب صحابی اس کو کہتے ہیں جس کا ایمان ہو اگر ایمان نہ ہو تو صحابی نہیں ہوتا ہے حضرت والا آپ کے سر کے اوپر یہ دو مزید اعتراضات میرے آ گئے ہیں آپ کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے ایک تو یہ کہ ماں بصاحب من جن اس دلیل میں آپ نے رسول علیہ السلام کے ایمان سے انکار کر لیا حضرت آپ اپنے ایمان کی فکر کیجیے گا اور دوسری بات یہ حضرت والا کہ آپ نے سر کے اوپر دوسرے اعتراض میرا آ گیا آپ کو میں نے حدیث پیش کیا روایت اور اس طرح سے آپ کو چند الفاظ پیش کیا صلاۃ وغیرہ یہاں پر خود آپ پیچھے آ گئے کہ یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہو سکتے اصطلاحی مراد ہے اصطلاحات اس وقت قائم تھے الحمدللہ جب آپ نے یہ بات مان لیا کہ اصطلاحات اس وقت قائم تھے الحمدللہ یہ مان لیا آپ نے اور یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ صحابی کا اصطلاح بھی اس وقت کا قائم ہے اس پر میں نے دلیل کے باہر سے آپ کو پیش کر دیا حضرت جی ایک اور دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے اصول کافی جب آپ یہ دعویٰ پیش کر رہے ہو حضرت جی جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صاحب اس پر جو ہے ایمان اور کافر مومن اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں حضرت جی آپ کا یہ کتاب ہے میرے پاس اصول کافی اس کا جلد نمبر 1 میرے پاس ہے حضرت جی اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کتاب اصول کافی میں تمام صحیح طرح احادیث کا پر اعتماد کیا ہے اور اس کے احادیث بغیر کسی ہر کسی کے لیے حجت ہے حضرت جی میرے پاس کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 14 ہے جلد اول اس میں یہ فرماتے ہیں کہ انکا تحب اذا يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ليرجع اليه حضرت جی آپ کا یہ کتاب یہ کہتا ہے کہ انتہائی معتمد کتاب ہے اور آپ کے اس کتاب کے اندر کثیر روایات اس طور پر ہے حضرت والا ابھی مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہے پھر آپ بتا دیا کریں ٹائم ہے بات کرتے جائیں ٹھیک ہے احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار عن بعض اصحابنا حضرت جی دیکھو عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن الحسن ابن علی حضرت جی دیکھتے جاؤ عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابه حضرت جی روایات اپنے دیکھتے جاؤ یہ تمام کے تمام روایات میں عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حذیفہ عن سماعہ اسی طریقے سے کثیر روایات آپ کے حضرت جی جو گنتی سے بھی باہر ہے جو گنتی میں نہیں آ سکتا ہے جماعت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسیٰ عن الحسن حضرت جی دیکھتے جاؤ حضرت جی جتنے بھی روایات ہے کثیر روایات اصحابنا عدت من اصحابنا عن سالم بن زیاد بن عبد الله الدهقان حضرت جی دیکھتے جاؤ عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد مرسلا قال ابو عبد الله حضرت جی دیکھتے جاؤ یہ جتنی بھی روایات ہے
عزت من اصحابنا احمد بن محمد البرقی. حضرت جی تقریباً ٹائم بہت بڑھ جائے گا. عزت من اصحابنا احمد بن احمد عن الهيثم بن ابي مسروق. حضرت جی دیکھتے جاؤ بعض میں اصحابنا رفعه عن مفضل بن عمر. حضرت جی آپ کا یہ اصول کافی اس لیے آپ کو ہزار کے اوپر روایت نکال سکتا ہوں جو عزت من اصحابنا بعض اصحابنا وغیرہ کے ساتھ منقول ہے. حضرت آپ کے نزدیک ٹائم ختم ہے آپ کا, ٹائم ختم ہے جی. علامہ صاحب کا ٹائم ختم ہے. آپ کے سارے روایت منقطع من غلط اور آپ کے سارے راوی کافر ہے. حضرت والا حضرت جی آپ نے اصول کافی کے تمام راویوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. ٹائم ختم ہو گیا مفتی صاحب, ٹائم ختم ہے مفتی. 1 منٹ اوپر دیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب ٹائم ختم ہے. ٹھیک ہے میرا بات پورا ہو گیا بتا دیجیے گا. یہاں ٹائم نظر نہیں آ رہا ابھی. ٹائم ختم ہے, آپ آ جائیں واپس پہ آ جائیں. ابھی آپ 1 منٹ اوپر دے دیا ہے. اس پہ آ جاؤ. چلے بھائی لنک پہ آ جاؤ نا. آپ آ جاؤ نا. آپ نہیں آ رہے نا, آپ آ جاؤ لنک پہ آ جاؤ, زوم پہ آ جاؤ, لنک پہ آ جاؤ. لنک پہ آ جاؤ. چلیں اب میری باری ہے, میں شروع کروں طارق بھائی. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, یہ اپنے عباد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ما بصاحبہم من جنہ, اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ شور نہ کرو نا طارق, اپنے آپس میں بات کر رہے ہیں پٹھان. ایک منٹ میں یہ آپس میں گفتگو کر رہا ہوں. ایک منٹ بھائی مولانا عباد الرحمان صاحب آپ خاموش رہیں. ہاں خاموش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ انہوں نے فرمایا ما بصاحب من جنہ. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے صحابی تھے, کفار کے صاحب تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے ما بصاحب من جنہ. قرآن کے شور آ رہا ہے. شور ان کا بند کریں بھائی. ما بصاحب من جنہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان شرط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کافر بولا. دیکھیں میرے بھائی عزیز, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے. کارپینٹر کو کیا بولتے ہیں اردو میں, اپنے جو لکڑی کی چیزیں بناتا ہے, بڑائی. حضرت نوح علیہ السلام بڑائی تھے. اب بڑائی کے لیے کوئی ایمان کی شرط نہیں ہے. بڑائی کافر بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ہندو بھی ہو سکتا ہے, شیعہ غیر شیعہ سب ہو سکتا ہے نا. جب ہم کہتے ہیں اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے, حضرت نوح علیہ السلام بڑائی تھے, اس کا مطلب یہ نہیں وہ کافر تھے. یعنی یہ شرط نہیں ہے. بڑائی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو سکتا ہے, کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑائی ہے تو کافر ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, ایک زمانے میں چرواہا تھے. ایک زمانے میں اب چرواہا ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے؟ شرط نہیں ہے. مسلمان ہو سکتا ہے چرواہا, مسلمان ہو سکتا ہے مشرک کافر ہو. اگر ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ کافر تھے, کیونکہ چرواہا ہونے کے لیے کافر ہونے کی شرط نہیں ہے. تو اسی طرح صاحب, لفظ صاحب یعنی ساتھ والا آدمی, اس کے لیے کافر ہونا شرط نہیں ہے, جس طرح مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, اس کو آواز نہیں آ رہی بھائی, خیر آواز نہیں آ رہی اس کو, اس نے خود کچھ کیا, آواز نہیں آ رہی اس کو. میری آواز تو صحیح ہے نا, میری آواز صحیح ہے بھائی, اس کو آواز نہیں آ رہی. نہیں سنیں انہوں نے نا میرا خیال ہے میوٹ کیا, اس نے اپنے آپ کو سب کو میوٹ کیا اس نے. مولانا عباد الرحمان صاحب میری آواز آپ منٹ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی. اچھا تو اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے. ٹھیک ہے نا, چرواہا ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے. کہ اگر ہم کہتے ہیں کوئی چرواہا ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے وطن کافر ہے. اب میں کیا کروں, میں کیا کروں بھائی, اب بتاؤ محمود صاحب, آپ مجھے بتا دینا کہ میں کب شروع کروں. مولانا عبد الرحمان صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ پتہ نہیں, ان کا مائک بند ہے. عباد الرحمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عباد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب آواز آ رہی ہے, آواز صحیح ہو گئی ہے؟ حضرت جی آپ کا آواز نہیں آ رہا ہے, آپ نے ادھر ہی سے میوٹ کیا ہوا ہے بھائی. آواز میری صحیح ہے, آواز میری صحیح ہے, آپ کو نہیں آ رہی ہے نا. آپ کے موبائل کو آپ نے میوٹ کیا, کچھ کیا ہوگا. ایک دفعہ آپ نکل کے واپس آ جاؤ. اس کو اب سنائی نہیں دے رہا, اس کو سمجھائے کیسے. پٹھان بڑا خوش ہے بھائی, اپنے پٹھانوں کے ساتھ بیٹھا ہے, خوش ہے.
مولانا اب میں شروع کروں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب وہ عباد بھائی ڈسکنیکٹ ہو، اب شاید واپس آ جائیں، مجھے نہیں معلوم کیا چکر ہے ان کا. بعد میں سن لیں گے جی. ویسے بھی لاسٹ کرتے ہیں جی. اچھا لاسٹ کرتا ہوں، میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. وہ آ گئے بھائی. او بھائی سنائی دے رہی ہے ابھی؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب شاید آ رہی ہے. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو جناب. اچھا میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. تو میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما بصاحب من جنہ، یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا کیونکہ لفظ صاحب کے لیے ایمان کی شرط. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو لفظ صاحب آری ہے معنی میں، ساتھ والا. یہ آری ہے ایمان کے معنوں سے اور کفر کے معنوں سے. یعنی ساتھ والا آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے. جیسے لفظ ہے بڑائی، لفظ ہے درزی. ہم اگر کہتے ہیں فلان شخص درزی ہے، اور درزی ہونے کے لیے مسلمان شرط نہیں ہے، ہندو بھی درزی ہوتے ہیں، کافر بھی درزی ہوتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں فلان آدمی درزی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ مسلمان ہے. ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کافر ہو. اگر میں کہتا ہوں اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے تو اب میں نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے. نہیں ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ درزی ہونے کے لیے کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو اور درزی بھی ہو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ بڑھائی ہیں، کارپینٹر ہیں. کارپینٹر، اب کارپینٹر کے لیے بڑھائی کے لیے کیا ضروری ہے کوئی مسلمان ہو؟ نہیں، کافر بھی بڑھائی ہو سکتا ہے. تو ہم نے کیا ثابت کیا؟ نوح علیہ السلام کافر ہیں؟ نہیں، کیونکہ بڑھائی کے لیے کافر ہونا شرط نہیں ہے. تو ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اچھا پھر انہوں نے کافی شریف سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ وقرینہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. بالکل اپنے دوست کے دین اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. آپ غلط لوگوں سے دوستی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ صاحب کا مطلب یہ چینج نہیں کرتا کہ لفظ صاحب جو ہے صرف مومن کے لیے ہوتا ہے، کافر صاحب نہیں ہو سکتا. اچھا صوم و صلات کا اصطلاح کیا قائم ہوا تھا؟ صوم و صلات کا اصطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا تھا. صوم و صلات کا اصطلاح قائم ہوا تھا، صحابی کا اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا، صحابی متاخر ہے. کفایہ کی جو روایت آپ نے نقل کی ہے، میں نے بار بار آپ کو بتا دیا علامہ صاحب کہ کفایہ کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ کافر صحابی نہیں ہو سکتا. اس میں یہ دو باتیں نا کہ طویل مدت کے لیے، طویل مدت ہے صحبت کے لیے، یا قلیل مدت شرط ہے صحبت کے لیے. وہ کہہ رہا ہے قلیل مدت کافی ہے، اس کو ہم صحابی مانتے ہیں. لیکن اگر کیا ایک منافق ہے اس کو صحابی کہنا غلط ہے، اس پہ اس لحاظ سے بالکل ساکت ہے. وہ آپ نے اصول کافی سے کچھ روایات نقل کی ہیں کہ اس میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عدت من اصحابنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء نے یہ حدیث روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بہت سارے، وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے، محدثین ساتھیوں نے یہ روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بہت سارے محدثین ساتھیوں نے، اہل علم ساتھیوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. وہ لفظ صاحب کو کن معلوم میں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اہل علم محدثین علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے. یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق بات ہی نہیں کر رہے، وہ ایک اصطلاح ہے ان کی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہ محدثین کے لیے وہ اکثر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے یہ حدیث نقل کی، ہمارے ساتھی. وہ بہت سارے روایت میں آ جاتا ہے عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا. وہ اپنے مشائخ کو بھی اپنے صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ساتھیوں نے حدیث نقل کی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کا لفظ کا معنی چینج نہیں ہوتے اس سے، کہ صحابی کا لفظ اب جو ہے کافر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. میں نے ان سے آئے غار سے انہوں نے استدلال کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا، بالکل انہوں نے جواب نہیں دیا، ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے کہ لا تنصروه فقد نصرہ اللہ. ابو بکر نے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت نہیں کی، بالکل ساکت، اس کے پاس کوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مذمت کے لیے نازل کیے ہیں، مذمت کے لیے نازل کیے ہیں. ابو بکر صاحب کی اگر کوئی تعریف ہے تو تعریف کے آیات میں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ یہ تو مذمت کے آیات میں نازل ہوئے تبوک کے مقام پر. اگر ابو بکر کی بہت بڑی کارکردگی ہے تو ہجرت کے وقت یہ آیات کیوں نازل نہیں ہوئے؟ اس کا جواب نہیں دیا. ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جواب نہیں دے سکے. اس پورے آیت میں صرف لفظ صاحب پکڑ کے بیٹھے ہیں، لفظ صاحب. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ابو بکر بڑا متقی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ابو بکر بڑا صالح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے کہ ابو بکر جنتی ہے. لفظ صاحب استعمال کیا جو کافر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے نا، بالکل ایک نیوٹرل لفظ ہے، ساتھ والا آدمی. پھر ان سے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے دعا کرے گا یا رب اصحابی، اللہ کہے گا یہ تو مرتد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابہ بولا ہے، اور کب بولے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں معلوم، عربی نہیں جانتے کہ اللہ سے دعا کرنے میں، او بھائی کم از کم اللہ سے دعا کرنے میں صحیح عربی بولا کرو. وہ صحیح بولتے ہیں، بالکل جواب نہیں دیا. اچھا پھر میں نے، میرے محترم ناظرین، میں نے سے کہا کہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً ہی دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی اور اس وجہ سے مرتد ہو گئے. 3-4 کا نام ذرا بتا دینا، ایک کا جواب نہیں دے سکتے بھائی، ایک کا نام نہیں بتا سکتے. اچھا ہم بتا دیتے ہیں بھائی. او بھائی
علامہ صاحب آپ کے اپنی کتابوں میں دلائل میں نے 3 4 5 لگا دی آپ کے سامنے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خلیفہ بنایا میرے بھائی؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے حدیث خلیفتین آپ کو دکھا دی, اس کے بعد میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خلیفہ بنایا. یہ دیکھو, یہ آپ کی کتاب ہے, صحیح سند کے ساتھ آپ کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت خلیفتی, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ انت خلیفتی, تم میرے جانشین ہو. یہ کتاب السنن لابی بکر بن ابی عاصم ہے, جزء اول چاپ دار اسماعیل النشر. دیکھیں میرے بھائی, یہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یہ تو متواتر ہے نا حدیث منزلت. الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, تم میرے بعد ہر مومن پر میرا جانشین ہو. حاشیہ نمبر 1 استاد حسن. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر, حدیث نمبر 3062 میں. اچھا ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس میں عزیز نمبر 3062 میں اسناد صحیح, اس میں یہ عبارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام سے کہا انت ولی فی کل مؤمن من بعدی, تم میرے بعد ہر مومن, میرے مومن کے ہر مومن پہ میرا ولی ہو, ہر مومن پہ میرا سرپرست ہو. تو جب یہ ثابت ہے آپ کی کتابوں میں کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں بنایا, امیر المومنین علیہ السلام کو ولی بنایا, اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, امیر المومنین علیہ السلام کو جانشین اپنا بنا دیا, من اطاع علی فقد اطاعنی, تو ثابت کیا ہوا کہ ابو بکر عمر کی خلافت جو ہے باطل. جب نبی نے نہیں بنایا تو ان کو خلیفہ بننے کی کیا کس نے اجازت دیا؟ علامہ صاحب. اور بھائی نبی, آپ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً ہی لوگ مرتد ہو جاتے ہیں صحابہ, اور وجہ ارتداد کیا کہ انہوں نے ان دین میں بدعت داخل کیا. اچھا یہ کون ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی ابو صحابہ نے نماز تو نہیں چھوڑی ہے نا, کہ نماز انہوں نے چھوڑی ہے, اذان چھوڑی ہے, نہیں بھائی. ابو بکر کو خلیفہ بنایا, پھر عمر کو خلیفہ بنایا, اور نبی نے خلیفہ بنایا تھا نہیں بنایا تھا, بدعت اسی کو تو کہتے ہیں نا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو خلیفہ بنایا, آپ کے کتابوں میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اللہ نے فرمایا اخلفنی فی قوم انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی انت ولی کل مؤمن من بعدی. تو جب اس کو ہٹا دیا اور یہ خلیفہ بن گئے نا, تو پتہ یہ چلا کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں بدعت کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں گے, آئے ہائے, اور میں قیامت کی, یہ تو میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ کو جہنم لے کے جائے گا, میں تو کہوں گے یہ میرے صحابہ. ثابت ہو گیا کہ وہ کون ہے, وہ کون ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ تو اس پہ آپ کا اجماع ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اگر نص نہیں تو خلافت بدعت ہے, بدعتی دین سے خارج ہے. اب بدعتی کیسے مومن ہو سکتا ہے, مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا اس کو پیچھے ہٹا رہے ہو تم آج تک. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا اس کو پیچھے ہٹا رہے ہو, جس کو خلیفہ نہیں بنایا اس کو خلیفہ کہتے ہو. سب سے بڑا تم بدعتی آپ ہیں علامہ صاحب. میرا ٹائم ختم ہے جی, باقی ٹائم آپ کو بخش دیتا ہوں. اب طارق بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی آخری ٹرم ہے نا. ہاں طارق بھائی کچھ بولے, آخر کہہ رہے تھے, آخر اس کے بعد نہیں بولنا, وہ کہہ رہے تھے. حضرت صاحب چلو علامہ علیہ مطلب نہیں ہے, جواب کرنے ہمارے طرف سے تو آخریہ کریے, کوئی وہ نہیں. اللہ رحم. طارق صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے پاس میرے کسی ایک اعتراض کا ایک جواب بھی نہیں ہے. کیسے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں, کوئی کسی کام کا اعتراض تو کیا نہیں آپ نے, ایسے کہہ رہے کہ جواب نہیں دیا. حضرت جی میرا آواز آ رہے ہیں؟ آ رہی راضی. اب طارق صاحب کیا کرنا, کتنے مزید ٹرن رکھنا ہے بھائی؟ طارق بھائی کتنے مزید ٹرن رکھنا ہے آپ نے؟ میں نے تو گزارش کی ہے, یہ جو نا ہماری ہو گئی ہیں 45 منٹ دونوں فریقین کی بات نا, شرکا کی. اچھا اب یہ کنکلوڈ کر دیں, کیونکہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, ہم ان کو جیسے ایز اے قواعد ہے مناظرہ کے. آخری ٹرن ہے بھائی, آخری ٹرن, 5 منٹ لے لو, آخری ختم کر لو بھائی. نیا حوالہ نہیں پیش کریں گے, اور وہ اپنی جو سابقہ حوالہ جات ہیں اور ان کو وائنڈ اپ کریں گے, کنکلوڈ کریں گے, اختتام کریں گے. عباد الرحمان صاحب سمجھ آئیے کیا فرما رہے ہیں طارق بھائی؟ اچھا آواز میرا آ رہے ہیں؟ آ رہا ہے, لیکن آپ کو سمجھ آئیے کہ انہوں نے کیا بولا؟ میرا آ رہے ہیں طارق بھائی آپ سنیں. میری یار بڑا مشکل پیش ہے ان کو. کیا فرما رہے ہیں طارق بھائی؟ مولانا میری آواز آپ لوگ آواز کٹ رہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ابھی آ رہے, جی جی آپ طارق صاحب بولے ہیں, سن رہے ہیں, طارق صاحب ان کو سمجھا دیں. ہاں میں مولانا صاحب میں عرض کر رہا ہوں, آپ کی 45 منٹ دونوں شرکا. اسنرا جی آواز کٹ رہے ہیں, آخری ہے, لاسٹ. واٹس ایپ پہ آ جاؤ, واٹس ایپ پہ آ جاؤ بھائی, اس کو کوئی سمجھا دیں. کر لیں, آپ کی 45 منٹ بات ہو گئی ہے.
اب آپ آخری ٹرن لے لیں اور نیا حوالہ نہ دیں. 45 منٹ بات ہو گئی ہے. وہی ٹیلی فون میں رہا ہے. تو آپ یہ آپ چونکہ مدعی تھے, آپ نے سٹارٹ کیا تھا, آخری آپ ٹرن ہے, اس کو وائنڈ اپ کر لیں, کلوز کر لیں. کتنا ٹائم دے رہے ہیں ان کو؟ 5 منٹ کافی ہے ان کے لیے وائنڈ اپ کے لیے؟ بڑا 5 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں. ہاں 5 منٹ میں کنکلوڈ کر لو بھائی. یہ آ گیا بھائی, یہ واٹس ایپ پہ آ گیا جی. آپ نے عباد الرحمان صاحب, عباد الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. آپ نیا حوالہ نہیں دیں. آپ سن لینا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب خاتمہ کرنا ہے, ختم کرنا ہے بھائی. یہ آخری باری آپ کی, اس کے بعد میں نہیں بولوں گا, صرف آپ بولیں گے, لیکن آپ نیا حوالہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ 5 منٹ میں اپنی باتوں کا خلاصہ بیان کیجئے, اس کے بعد دعا ہے, ختم. ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے, صحیح ہے. بولیں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا, میں نے حضرت جی کو جتنے بھی اعتراضات ہم نے حضرت پر کیے, ان میں کسی ایک کا بھی حضرت سے جواب نہ ہو سکا, اور حضرت جی بلا آخر اپنے موضوع سے بھاگتے ہوئے خلافت کی طرف جا رہے ہیں. حضرت جی, آپ جو خلافت والے اشکال کر رہے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت منسوخ ہے, اور علی ولی کل مؤمن, یہ روایت آپ پیش کرتے ہو, ہارون موسیٰ, یہ روایت پیش کرتے, اور اس طرح جو دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مراتب اور مناقب کے متعلق ہے. الحمدللہ ہم جس طرح دوسرے صحابہ کرام مخلصین رضی اللہ عنہ اجمعین کو مانتے, اس طرح ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ, اہل بیت رضی اللہ عنہ سب کو مانتے ہیں. ہم ان کے منقبت تمام کے مانتے ہیں, لیکن آپ نے جو روایات پیش کیے ہیں, ان میں کسی صورت میں بھی خلافت پر کسی کوئی ایک بھی دلیل نہیں بن سکتا ہے. انت خلیفتی. حضرت جی یہ جو کہتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, یہ جو روایت ہے حضرت جی, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہیں رہا ہے. لہٰذا ان کو یہ کہنا کہ آپ ایسا ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تھا, وہ نیابت صرف اپنی موجودگی میں عارضی طور پر جو ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو وطور تشریف لے جا رہے تھے, تو ہارون علیہ السلام کو اپنے قوم میں چھوڑا تھا. بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عارضی طور پر اپنے پیچھے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے لیے چھوڑا تھا. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہے. لیکن حضرت جی, یہ تو آپ موضوع چینج کر رہے ہو, یہ تو آپ نے موضوع چینج کر دیا, لہٰذا آپ کا موضوع چینج کرنا آپ کے شکست کی دلیل ہے. الحمدللہ حضرت جی, آپ بار بار کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنا ہے, اور اس کا خلافت منسوخ نہیں ہے, اس کا نرف نہیں ہے. میں نے بار بار بتایا کہ کوئی ذہن میں ہونا چاہیے کہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلافت مسائل منسوخہ میں سے نہیں, جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر نص نہیں ہے, بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی خلافت پر بھی کوئی نص موجود نہیں ہے. یہ آپ نے جو دلیل جتنے بھی پیش کیا, ان میں کسی ایک سے بھی خلافت ثابت نہیں ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو وہ بعد میں خلیفہ مقرر ہوئے ہیں, چاروں کے چاروں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے جانے کے بعد, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ اجمعین, یہ چاروں کے چاروں خلیفہ رہے ہیں, اور چاروں کے چاروں خلفائے برحق ہے. حضرت جی آواز آ رہے ہیں؟ آ رہا کٹشے دیتے ہیں آواز. صحیح ہے, صحیح آواز صحیح ہے. حضرت جی آواز میرا آ رہا ہے اب تک؟ بہترین بہترین, کنٹینیو کریں. ہلو ہلو, آواز بہترین ہے جناب, آپ بات کرتے جائیں. آواز بہترین ہے. حضرت جی آپ لوگوں کا یہ بات آپ کا بالکل فضول ہے, اور حضرت جی آپ کے سر پر میرے سارے وہ کیا ہو گیا بھائی, واٹس ایپ پہ ان کے جواب دے گئی. ہاں جی, بس ختم کریں بھائی. تقریباً وہ بات ان کی آ ہی گئی ہے سامنے, جو انہوں نے نئی بات کی تھی نا, وہ حدیث سے منزلت کا, انہوں نے وہ جواب دے دیا. باقی باتیں وہ وہی دہرائیں گے, تو سامعین بھی اور ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو فیصلہ وہ خود کر لیں گے انشاءاللہ. فیصلہ آپ سنائیں, آپ فتویٰ دے دیں ایک موٹا سا. کون سا ایک فتویٰ دے دیں, آپ فیصلہ کریں نا. نہیں فیصلہ مجھے کیا فیصلہ دینا ہے. اللہ آپ کو سلامتی ہے, یہ تو علماء کا کام ہے جی. اللہ آپ کو عزت دے. بہادر رحمان صاحب, اللہ تعالیٰ
वो व्हाट्सएप पे है, साबित न हो सका, वो आ गया व्हाट्सएप। बदर में कत्ल हुआ है, आपसे साबित न हो सके कि क्यों कत्ल हुआ है, आप तो कत्ल नहीं करते थे रसूल अलैहिस्सलाम। चलो सही है, सही है। इबादुर रहमान साहब, इबादुर रहमान साहब अब सुन लें, इबादुर रहमान साहब अब आप जो है ना कोई अच्छा सा नेट आयत नस से इरशाद की जरूरत है, तो आपको सुबह लाजिम आता था, भारत से भाग के पर्दाले के नीचे आ गए, आपने रसूल अलैहिस्सलाम को सर्वस्व पर का बदला लगाया। भाई अब बात सुने, अब जनाब आप अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मंगल वाले दिन आ जाएं, अच्छे नेट का इंतजाम करें, गदीर पे बात करते हैं, क्या ख्याल है भाई? इंशाअल्लाह फिर बाद देखा जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं होते, मैंने मुश्किल से आपको पता है आप लोग लगे हुए, आप सुन लेना, गदीर शियों के लिए बड़ा अहम है। आप रहो हाफिज को आप इधर तहस नहस कर देंगे ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तस्लीम कर लिया ईमान को भाई। चले आप बात हजरत जी, ईमान वाला मसला तस्लीम कर लो, गदीर पे आ जाते हैं, ये तस्लीम कर लो। अभी गदीर पे बात करता है ना वो ईमान, तो आप बात कर लीजिए, क्योंकि ईमान की से आप इनकार करते हो तो आपका खिलाफत पे आना इस बात की दलील है कि आपने ईमान को तस्लीम कर लिया हजरत वाला, लेकिन आप जबानी भी इकरार कर ले तब बात मजेदार हो जाएगा। खिलाफत पर मसले आ गए कि उनकी हजरत जी आप बार बार इस मसले से पीछे हटते हुए खिलाफत और गदीर वाले मसले पे आना चाहते हो, ये इस बात की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह कि अमली तौर पर उस बात की दलील नहीं है ना, खिलाफत का जिक्र हमने इसलिए किया, देखें अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दे। आपने उनके इस्लाम को लफ्ज सहाबी से साबित करने की कोशिश की, तो हमने उनके आदम अपने मतलूब को उनकी खिलाफत के तरीके से, कि उनकी खिलाफत बिदअत है, ठीक है ना, उस तरीके से मैंने साबित किया। और आपके अपने हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ही कुछ सहाबा मुर्तद हो जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया। हाँ, तो इसलिए मैंने उनकी खिलाफत। हजरत अगर मेरा आवाज आ रहा है तो आप लोगों का आवाज म्यूट है, आवाज आप लोगों का नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है आपको जनाब? वो तारिक साहब चले गए, तारिक साहब मेरे ख्याल में चले गए, ठीक है ना, तारिक साहब चले गए। तो अभी आप जो है ना, अभी मंगल वाले दिन आप आ जाएं, अच्छे नेट का इंतजाम करें, गदीर पे गुफ्तगू करते हैं, क्या ख्याल है? शियों को आप तहस नहस कर दें इस दफा, गदीर पे आप तैयारी करें, ठीक है ना, मंगल वाले दिन, सही है? इबाद साहब ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इबाद साहब हो इबादुर रहमान भाई ओके, थैंक यू सर। अब इबाद भाई आवाज आ रही है आपकी? आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे? वो चले गए, काट के चले गए, शायद उनको सुनाई नहीं दे रही थी व्हाट्सएप पे।